تاخیر تو ہو چکی ہے اور تاخیر کیے بغیر پروگرام کا آغاز شروع کر رہے ہیں حصول برکت کے لیے تلاوت کلام پاک سے۔ میں تلاوت کلام پاک کے لیے والد محترم کے خلیفہ حافظ غلام مصطفیٰ صاحب سے ادب گزارش کرتا ہوں کہ وہ تلاوت کلام پاک سے جلسے کا آغاز فرمائیں۔ ہلو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين آمنت بالله صدق الله العظيم سبحان اللہ سبحان اللہ تجمل نعت کے چند اشعار ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ کیا دو کرم ہے شہبت تیرا نہیں سنتا ہی نہیں ماں
شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیرے شوکت کا علو کیا جانے، عرش پہ اڑتا ہے فریضہ تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں تیرا میرا، تیرے سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تو میرا غوث ہے اور لا دلا بیٹا تیرا، وہاں کیا جو دو کرم ہے شہبت تیرا۔ بڑے خوش نصیب ہیں آج ہم لوگ، صاحب علم شریعت و طریقت کے جھرمٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج دیوانگی کے عالم میں جو حاضرین آئے ہوئے ہیں، نہ جانے ان میخانوں سے کیسے کیسے جام آپ کو پلائے جائیں گے، انشاءاللہ وقت ہی اس کا بتائے گا۔ بعد از مغرب آنے والے میرے مہمانوں سے میں تھوڑا مختصراً انداز میں کہہ رہا ہوں، نعتیہ محفل مغرب کے بعد شروع ہوئی تھی، لنگر خانی کی فاتحہ شجرہ تلاوت ہوئی تھی، اسی دوران صاحب علم طریقت اور ایک صاحب طریقت اور صاحب شریعت میں تھوڑی بحث چھڑ گئی قرآن کو لے کر۔ قرآن کیا ہے خدا بہتر جانے، اور جس ذات پر اتارا گیا ہے وہ ذات جانے۔ علماء اللہ تعالیٰ جن سے اپنے حجابات کو ہٹا دیا ہے، وہ اپنے ایک انداز میں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں قرآن کیا ہے۔ تو وہیں بات میں نے کہہ دیا، انشاءاللہ شام کی محفل، رات کی محفل میں کچھ خلاصہ ایسا دوں گا قرآن کا تدبر رکھتے ہوئے، تاکہ اس چیز کو جو لے کر چلوں گا صاحب عرص پر اس کو اختتام کروں گا، لیکن مختصر انداز میں بتانا یہ چاہتا ہوں۔ یہاں شریعت کا علم اپنی جگہ اہم ہے، اور طریقت کی تعلیم، معرفت کی تعلیم یہ اور چیز ہے۔ شریعت کی پامالی کر کے کوئی طریقت کی تعلیم کو اپنایا نہیں جا سکتا، طریقت کے لیے شریعت بہت اہم ہوتی ہے۔ المختصر قرآن پاک میں ایک سورت آئی ہے، سورہ نمل، چونٹی۔ میں سوچ رہا ہوں اے اللہ، تیرے 1,24,000 انبیاء تھے، ہر انبیاء کے نام سے ایک سورت کو اتار دیتا تو ان کی توصیف، ان کی ثنا سب کچھ ہو جاتی تھی، لیکن کیا بات ہے چونٹیوں کا ذکر، بیل کا ذکر بقرہ میں؟ تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی، چونکہ حال ہی میں ہریور کو جانا پڑا ہوا تھا، وہ بڑی ایسی سرزمین ہے، سنیت نام کی نہیں ہے، تو وہ لوگ کہے یہ ایصال ثواب میں آپ فاتحہ پڑھتے نا، یہ نہیں پڑھنا ہے، قرآن پڑھتے نا نہیں پڑھنا۔ کیوں؟ قرآن میں قصے کہنے کے ہیں نا، خالی جیسے بیل کا قصہ، چونٹی کا قصہ،
فلاں قصے والی کتاب ہے، قصے والی کتاب کو عیسیٰ علیہ السلام پہنچاتے کیا ہے؟ میں بولا ٹھیک ہے، تھوڑی دیر اپنی آواز کو ہم رکھیں گے، لیکن نماز میں کیا تمہیں رامائن مہا بھارت پڑھتے ہیں کیا؟ نماز میں رامائن مہا بھارت پڑھ رہے ہیں کیا؟ وہی تو قرآن ہے. تو قرآن کو قصے سنا، اللہ تعالیٰ کو قصے کہانیاں سنانے جا رہی ہیں تمہیں؟ ارے اس کی مقدس کلام ہے، ہر زیر و زبر کو ہمارے اوپر ایمان ہونا ہے. القصر سورہ نمل میں چونٹی ہے، اللہ تعالیٰ اس چونٹی کا تذکرہ قرآن میں کر کے صبح قیامت تک چونٹی کو بڑی بلندی پر پہنچا دیا. بہت چھوٹی سی چیز، ایک پستی کی چیز، اتنا تعریف اس کی کر دیا اللہ تعالیٰ کہ صبح قیامت تک اس کا تذکرہ ہوتا رہے گا. وجہ کیا ہے؟ کیا کبھی ہم نے سوچا؟ کبھی ہم نے سوچا؟ سائنس کہہ رہی ہے چونٹی میں ایسا مادہ رکھا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک ایسا مادہ سوچنے کا رکھا گیا ہے، وہ جب بھی بادل چھاتے ہیں تو اپنے بل سے باہر آ جاتی ہے. سائنس کا علم رکھنے والے یہ بتاتے ہیں کہ اگر بارش کا اندیشہ لگے، چونٹی اپنے بلوں سے باہر گھوم رہی ہے، پھر رہی ہے، تو پھر 100% سمجھ لو کہ بارش نہیں ہونے والی ہے. بارش نہیں ہونے والی ہے. اگر بادل گھیرے ہوئے ہیں، اگر چونٹی جلدی جلدی اپنی بلوں میں گھس رہی ہے تو سوچو کہ قریب بارش ہونے والی ہے، چونکہ بارش کا ایک قطرہ اگر اس پر پڑ جائے تو وہ چونٹی ہلاک ہو جاتی ہے. یہ سائنس کی تحقیق ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے علم اور ذہانت دیا کہ تو اپنی حفاظت کر سکتی ہے، موسم کو حالات کو جان سکتی ہے. تو انسان اس سے جان سکتا ہے، چونٹی سے بھی سبق لے سکتا ہے. یہ چونٹی کے عمل کو دیکھ کر اب انسان ایک اپنا خیال ظاہر کر سکتا ہے کہ بارش ہونے والی ہے یا نہیں، بارش ہونے والی ہے نہیں. یہ غور و فکر ہم تو بہت چونٹیوں کو گھروں میں دیکھتے ہیں. جب بھی کہیں دانا ہوتا ہے چونٹی اپنے بل سے نکلتی ہے. ایک چونٹیوں کا بادشاہ ہوتا ہے جسے رانی ہم کہتے ہیں، تھوڑا سائز میں تھوڑا بڑا رہتی ہے. اب وہ اپنی بل سے نکل کر منزل پر پہنچتی ہے جہاں دانا ہوتا ہے، جہاں دانا ہوتا ہے. چونکہ وہ چونٹیوں کی جو سردار ہے اس میں سونگنے کی اللہ تعالیٰ اتنی صلاحیت رکھی ہے، سونگتے سونگتے وہ وہاں تک چلی جاتی ہے. اور جہاں جب سونگتی ہے اس دانے کو پہنچ کر تو پھر اس کو چاٹتی ہے اپنی زبان سے. یہ ہماری آنکھوں سے ہم دیکھ نہیں سکتے، لیکن جب چاٹ کر آتی ہے تو واپس اپنی منزل تک وہ راستے میں اپنا لعاب راستہ بناتی ہے، ایک راستہ بناتی ہے. جیسے وہ راستہ بنا کر اپنے بل میں آ جاتی ہے، دیگر چونٹیاں اس سے نکل کر اس کی خوشبو جو لعاب رہتی، ناک رکھ کو سنگے تو ہم نہ کیا بھی باس نہیں آتی، کان رکھ کو سنے تو اس کی بولی ہم نہ سنی نہیں آتی. وہ سلیمان نبی نہ تھے، سن لیا. تو الغرض ایک راستہ ایسا ہو جاتا ہے، چونٹی جس راستے سے جاتی ہے غور کرو اسی راستے سے آتی ہے. کیا روڈ ڈالا گیا ہے؟ بے شک. جو چونٹیوں کا سردار جو رانی آئی تھی، ایک روڈ اپنے لعاب دہن جو چونٹیوں سے ملتی ہے، آپس میں گفتگو کی ایسا دیکھتے ہیں، اپنا لعاب دہن ایکسچینج کرتے ہیں، اس میں ایک راستہ تعمیر ہو جاتا ہے. اگر اس راستے کو جہاں سے چونٹیاں چلتے ہیں اس راستے کو آپ رگڑ دو تھوڑا، اب رگڑ دیے تو چونٹیاں آگے ایک جگہ کیا کر دیتے ہیں، کھڑ جاتی ہیں، رک جاتی ہیں، آگے بڑھ نہیں سکتی، اور پیچھے آنے والوں کو خبردار کرتی ہیں، خبردار خبردار، جو راستہ قائم کیا گیا تھا اب وہ ٹوٹ گیا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کہیں چل کر کہیں غفلت کے اندھیرے میں کہیں کھونا چاہو، کہیں کھونا چاہو. الغرض اس بات کو آگے میں رکھتے ہوئے جتنے بھی علماء کرام مشائخین سرزمین بلہاری میں آئے انہوں نے سنیت کا ایک راستہ قائم کیا تھا، سنیت کا ایک مضبوط راستہ قائم کیا تھا. اسی کو سونگتے ہوئے اسی راستے سے چلتے گزرتے ہوئے علماء اپنے علم کے موتی بکھیرتے رہتے. اگر میں صحیح ہوں تو خالد صاحب بھی یہاں موجود ہیں، ہمارے سید الیاس صاحب بھی موجود ہیں، دونوں احباب ہیں، والد محترم کی محفلوں سے محظوظ بھی ہوئے ہیں اور ان کا عمل بھی دیکھے ہیں. تقریباً 40 سال پہلے راستہ مٹانے والی قوم ایک آ گئی تھی، راستہ مٹانے والی قوم آ گئی تھی، راستہ مٹا دی سنیت کا. لیکن اس وقت والد محترم اور ہمارے مرحوم حافظ احمد حسین صاحب، ان دونوں نے سنیت کا وہ راستہ پھر سے قائم کیا کہ آج تک ان کے قدم جم نہیں پائے. یہ بلہاری کی سنیت گواہ ہے. تو ان لوگ، میرا یقین کہتا ہے
یہ لوگ چونٹی سورہ نمل سے ایک سبق حاصل کیے ہیں، جو صراط مستقیم راستہ ہوتا ہے اگر یہ ٹوٹ دیا جاتا ہے تو اس وقت کے علماء پر یہ بڑی ذمہ داری آتی ہے کہ آنے والے پچھلوں کو روک دیں اور کہیں غفلت کے راہوں میں بھٹکنے نہ دیں، تو ان کی ایمان کی حفاظت فرمائیں اور عقیدے کی اصلاح کر لیں۔ تو لہٰذا صاحب عرس نے اپنی زندگی میں وہی عمل کیا جو قلعہ انہوں نے اس وقت قائم کیا تھا۔ ہر گھر پر ایک اشتہار چسپاں کیا گیا تھا، یہ سنی گھر ہے، یہاں تبلیغی دعوت منع ہے، یہ سنی گھر ہے، یہاں تبلیغی دعوت منع ہے۔ ہندوستان کی ایڑی چوٹی کے علماء کرام ان کے زور لگا دیے کہ بلائی کو بہت بڑا مرکز بنانا، آج بھی ان کا خواب ہی رہ گیا ہے، کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکے گا، چونکہ جتنے سادات کرام، علماء کرام، محدثین عظام اس سرزمین کو اپنے علم سے جو راستہ بنائے ہیں، کیا مجال کہ اس راستے کو مٹا سکے۔ کوشش تو کرتے ہیں لیکن راستہ اتنا ہموار ہے کہ اتنا بن گیا ہے کہ اس کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ تو کہنے کا مقصد قرآن کی ہر آیت پر ہم غور کریں، معنی اور ہے، اس کی تفسیر اور ہے، سوچیں کہ اس سے امت کو کیا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ تو ایسی چیزوں کو اگر امت کے درمیان پیش کریں تو قرآن کو ہم کم از کم تھوڑا سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی یہ توفیق بھی ہمیں مل جائے گی۔ بس میری بات کو میں گفتگو کو اور لمبی چوڑی کرنا نہیں چاہتا ہے۔ میں تو چنگم منہ میں نہیں ڈالا ہوں، چاکلیٹ ڈالا تھا، گھل گیا، چنگم ہوتا تو پھر چاپتا چنگم بھی علماء کرام کے پاس ہے۔ تو لہٰذا والد محترم کی سنت کو قائم رکھتے ہوئے والد محترم اپنی محافل میں ہمیشہ قاضی صاحب کو میک تھماتے تھے کہ قاضی صاحب اڑو، آگے والی نسل تمہیں چھوڑ کر آگے بولنا ہے۔ آج آپ لوگوں کو تین کو سننا ہے، مجھے تو ایک سن لیا، یہ تو میں 3.25 بھی نہیں 3.5 بھی نہیں حساب ہے، یہ خالی شروعات ایک لائن ڈالا ہوں۔ اب وہ صراط مستقیم کا راستہ اب یہ علماء کرام اپنے علم کی روشنی میں انشاءاللہ العزیز ہمیں ہدایت کی راہ پر لائیں گے۔ ہمیں علماء نے نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد وفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلی اللہ تعالی علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ بنامت خداوند ارض و سما، بحق محمد شفیع الورا، بحق ابو بکر صدیق پاک، خدایا با ایما روم زیر خاک، خدایا با ایما روم زیر خاک، خدایا با ایما روم زیر خاک۔ وہ برزخ کبریٰ بخدا اپنی جگہ ہے، وہ برزخ کبریٰ بخدا اپنی جگہ ہے، ہر سوہ گدا دست عطا اپنی جگہ ہے، ہر سوہ گدا دست عطا اپنی جگہ ہے۔ خوشبو سے معطر ہے صحیح ہر گوشہ جنت، خوشبو سے معطر ہے صحیح ہر گوشہ جنت، سرکار کے گیسو کی ہوا اپنی جگہ ہے، سرکار کے گیسو کی ہوا اپنی جگہ ہے۔ کعبے کی طرف
سجدہ تو ایمان ہے لیکن کعبے کی طرف سجدہ تو ایمان ہے لیکن سرکار کے نقش کفے پا اپنی جگہ ہے. سرکار کے نقش کفے پا اپنی جگہ ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وسلم کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ. بات یہ ہے ہمارا ایک وجود ہے, زید, بکر, یہ کون ہے؟ میں جو معاف کر لو اگر ہم نے تھوڑی زیادہ ہوگا معاف کر ڈالا. یہ میرے ہاتھ ہیں, زید کے ہاتھ, زید کے پیر, زید کی آنکھ, ہاتھ, پیر, آنکھ, کان, ناک زید کے. یہ میرے ہاتھ ہیں, میرے پیر ہیں. میں ہوں کون؟ زید ہے کون؟ زید. کیا یہ ہاتھ زید ہے؟ کیا یہ پیر زید ہیں؟ کہ آنکھ زید ہیں؟ میں قاضی غلام غوث کون؟ کیا میرا ہاتھ قاضی ہے؟ کیا میرے آنکھ قاضی غلام غوث ہیں؟ کیا میرے پیر قاضی غلام غوث ہیں؟ کون غلام غوث؟ کون زید؟ زید کیا اس جسم کا نام زید ہے؟ اور یہی زید جس کا ہاتھ کٹ گیا, بھئی اسی کو زید کہہ رہے تھے جو ہاتھ دو تھے, پیر تھے, ہاتھ کٹ گیا تو کہہ رہے ہیں زید کا ہاتھ. بھئی اوپر تھا تو زید تھا, اب یہ کٹ گیا تو زید کا ہاتھ. کیا بات, کیا بات. کون زید؟ کون قاضی غوث؟ ابھی میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں, بول رہا ہوں, زبان ہے, آنکھ سے دیکھ رہا ہوں, ہاتھ ہل رہے ہیں, جسم میں طاقت ہے, قوت ہے, گویائی ہے, بصارت ہے, سامہ ہے, ذائقہ ہے, ساری چیزیں ہیں. ابھی میرے بدن سے روح نکل جائے تو کیا کہیں گے؟ قاضی صاحب کی باڑی. پھر قاضی صاحب گئے کہاں؟ روح نکل گئی, زید کی روح نکل گئی, اس کو کیا کر رہے ہیں؟ زید کی باڈی, ڈیڈ باڈی زید کی, یہ میت ہے, روح میری نکل گئی تو کیا کہیں گے؟ بھئی میرے یہ ہاتھ ہے. ابھی آپ نے مجھے قاضی صاحب کہا, مجھے غلام غوث کہا, میرے یہی ہاتھ ہیں, یہی باڈی ہو, وہی اس کے زید کے ہاتھ ہیں, وہی اس کا بدن ہے, وہی اس کا جسم موجود ہے, اس کی آنکھ بھی ہیں, اس کے کان بھی ہیں, لیکن روح زید کی نکل گئی تو کیا کر رہے ہیں؟ زید کی باڈی ہے, اس کی ڈیڈ باڈی ہے, اس کی میت ہے, ڈیڈ باڈی ہے. پھر زید ہے کون؟ تھا کون زید؟ اسی جسم کا نام تو زید تھا, اسی باڈی کا نام تو زید تھا. اب یہ باڈی کیسے بن گئی؟ تھوڑی دیر پہلے اس کو زید کہہ رہے تھے, اب یہ زید کی باڈی کیسی, ڈیڈ باڈی کیسے بن گئی؟ زید ہے کون؟ کیا یہ جو کہیں گے کہ روح نکل گئی, کیا روح زید تھی؟ کیا روح زید تھی؟ جب روح نہ زید نہ یہ بدن زید. بات یہ ہے روح جب جسم سے جدا ہو گئی تو زید کو ہم کہیں گے یہ مردہ ہے. زید کی مردہ ہونے کی دلیل کوئی پوچھنے کی ضرورت نہیں, ڈاکٹر آ کے بتانے کی ضرورت نہیں.
आंख की बसारत चली गई है, सांस की सांसें टूट गई हैं, कोई न सांस चल रही है, न सुनने की समाअत है, न समाअत है, न गोयाई है, न बसारत है, न चलने फिरने की हरकत है। हाथ कटे हुए हैं, जिस्म के टुकड़े हो चुके हैं, लेकिन उनको हम मुर्दा कहें, लेकिन एक जिंदगी वो है जो खुदा के राह में मारे जा रहे हैं, उन्हें जिंदा कह रहे हैं, उन्हें जिंदा कह रहे हैं। मैं पूछता हूं, सब कुछ था तो उसको मुर्दा कहा गया, अब जो मैदान करबला में शहीद हो गए, नेज़े पे सर जा रहा है, हुसैन जिंदा है, हुसैन जिंदा है। करबला की मैदान में जिस्म पर घोड़े के टापों से रौंदा गया, हुसैन जिंदा है। बात यह है कि ये जिंदगी क्या मामला क्या है, रूह और जिस्म का ताल्लुक हमारा से कट जाए तो हमारी मौत हो जाए, लेकिन ऐसी जिंदगी जो है वो शुहदा की जिंदगी है। वला तखूलू लिमन युक्तलू फी सबीलिल्लाहि अम्वात। अगर किसी ने जिंदे को मुर्दा कह दिया, मुर्दा, अगर हमको किसी ने मुर्दा कह दिया तो क्या कहा जाएगा? मुफ्ती साहब से अभी हमारे मोहतरम ने एक सवाल पूछा कि उम्रे के ताल्लुक से जाने के लिए अगर पूछा जाए उनसे, मैंने सबको मुर्दा कह दिया, एक बंदे ने सबको मुर्दा कहा, सारे मजलिस को मुर्दा कहा, क्या आपका उसके ताल्लुक से फतवा है? तो मुफ्ती साहब कहेंगे बात यह है कि इसने झूठ कहा है, सबके बैठे समाअत थी, बसारत थी, जिंदा थे, सबको मुर्दा कह दिया। किसको मुर्दा कहने वाला, जिंदे को मुर्दा कहने वाला, वो फासिक है, झूठा है, उसके पीछे नमाज नहीं हो सकती। अब उसके पीछे नमाज नहीं हो सकती जो जिंदे को मुर्दा कहे, लेकिन ये ऐसा जिंदा है, हुसैन जिंदा है, अगर उन्हें मुर्दा कहोगे तो उसका ईमान चला जाएगा। वला तखूलू लिमन युक्तलू फी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउ वलाकिन ला तशउरून। अजीज़ान मोहतरम, बात यह है कि हमारी जिंदगी रूह और जिस्म के साथ है। हमारी जिस्म की ग़िज़ा तो हमें इस बारगाह से मिलती ही रही, जिस्म की ग़िज़ा भी मिलते रही, रूह की ग़िज़ा भी यहाँ से हम लेते रहे, रूह की ग़िज़ा भी यहाँ लेते रहे। हाफिज हमारे मेरे बिरादर मोहतरम अलहाज सैयद इयास साहब, हम मौजूद हैं, हमने देखा है भाई थोड़ी सी हमें तकलीफ हो जाए तो बोलो हमको तकलीफ है, कोई बात करने वाला हमसे बात करे तो हमारी बात का लहजा बदल जाता है, हमारी बात का अंदाज बदल जाता है। नहीं भाई बहुत तकलीफ है, नहीं भाई हमारे गर्दन पकड़ ली है, नहीं भाई सिर में दर्द है, हमारा लहजा बदल जाता है। कहीं जख्म हो जाए तो जख्म की तकलीफ से हमारी गुफ्तगू का अंदाज बदल जाता है, चेहरे का ज़ाविया बदल जाता है। किस लिए? यह हमारे बदन में तकलीफ है तो लिहाजा हमारी गुफ्तगू का अंदाज बदल गया, हमारे बोलने का अंदाज बदल गया, हमारी गुफ्तगू का अंदाज बदल गया, हमारे चेहरे का ज़ाविया बदल गया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहता हूँ, जिस्म के अंदर जब तकलीफ हो जाए तो रूह बेचैन होती है और उस बेचैनी का असर जिस्म पर जाहिर होता है। मैंने सिद्दीक शाह साहब को हमने देखा है और उनके बदन पे हमने देखा है, ऐसा जख्म हम देख के हैरान रह जाते थे। ऐसा जख्म उनके पिंडली पे हुआ था, इलाज के लिए हकीम साहब आए, हम जाके बुला के लाते, हकीम साहब आओ जी के, तो हाजी साहब की दुकान के बाजूगीज थे, हकीम साहब आते, साफ करते, रूई से हमारे से गुफ्तगू करते रहते। मौलवी सिद्दीक शाह साहब क़िबला अलैहि रहमा, इनका नाम चेहरे का ज़ाविया बदलता, न इनकी गुफ्तगू का अंदाज बदलता। मैं पूछता हूँ ये तकलीफ क्या जिस्म पर क्या नहीं हो रही थी? ये रूहानियत क्या था मामला? रूहानियत का मामला ये है, रूह में ऐसा, रूह की क़ुव्वत का मामला ये है कि जिस्म के अंदाज कुछ भी हो जाए लेकिन रूह की ताजगी अपनी जगह बरकरार थी, रूह की ताजगी अपनी जगह बरकरार थी। मैं आप हजरात उनसे वाबस्ता हैं, मैं उनसे आपकी उनकी तारीफ आपके सामने क्या कहूँ। एक बात कह के मैं अपनी बात को समेट लूँ, इसलिए कि यहाँ आपके सामने खिताबात ऐसे होने वाले हैं, बहुत बहुत बुलंद तरीके से खिताब करने वाले हैं। मैं खिताब करने के लिए नहीं बल्कि आपको मैं वो यादें ताज़ी करने के लिए बैठा हूँ, मैं वो यादें ताज़ी करने के लिए बैठा हूँ जहाँ ऐसी जिस्मानी ग़िज़ा, जिस्म की ग़िज़ा भी ज़रूरी है, रूह की ग़िज़ा भी ज़रूरी है। यहाँ हमारे पास इसी गली में कैसे जलसे होते थे। हज़रत मुहर्रमुल हराम की 9 तारीख को पूरा शहर के एक मरकजी जलसा यहाँ हुआ करता था। उस जलसे में अल्हम्दुलिल्लाह कई साल हमने शिरकत की है।
محرم کے جلسے میں. اور ایسے محرم کی 9 تاریخ کو یہاں جلسہ ہوتا تھا, 9 محرم الحرام کو. عاشورہ پہلی محرم سے ہوتا تھا, لیکن عاشورے کی شب عاشورے کو بہت بڑا جلسہ ہوتا تھا. الحمدللہ ہم نے مولانا کی, جیسا کہ آپ نے کہا, ہم ان کے بچپنے کے اپنا بچپنا انہی کے ساتھ گزار دیے. اتنا ہم مدرسہ جاتے تھے, وہاں سے آنے کے بعد بستہ رکھتال کو گھر میں بیٹھے رہتے تھے کہ آبا تو جاتا نہیں کیا مولوی صاحب پاس جاتا نہیں کیا, بارش ہو رہی ہے, چھینٹے پڑ رہے ہیں. اور ہماری حالت اس وقت ویسے نہیں تھی. حاجی صاحب آتے تھے تو کہتے کہ بازو گھر سے چھتری بن کو لاکو, جا بھائی مولوی صاحب پاس. آج ہمارے بچوں کو بزرگوں کی صحبت نصیب نہیں ہو رہی ہے. ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے, ہم اپنے بچوں کو بزرگوں کی صحبت میں نہیں لے جا رہے ہیں. بزرگوں کی صحبت میں لے جانا چاہیے. ہمارے گھر میں کیا نہیں ملتا تھا, سب کچھ ہمارے گھر میں تھا, لیکن اس کے باوجود بھی بزرگوں کی صحبت میں بٹھانا ہمارے بزرگوں کا معاملہ تھا. لہٰذا یہ سنت تھی. ہم یہاں آتے تھے اور یہاں کیسے جلسے, کیا یہاں خطابات رہے. اور عزیزان محترم, میں آپ سے کہوں گا, بڑا فتنے کا زمانہ چل رہا ہے. ایسے فتنے کے زمانے میں ہمارے جسم کی تو ہم فکر کر رہے ہیں, ہمارے جسم کی فکر کیا کر رہے ہیں, ہمارے بچے کو ہم کیا پلا رہے ہیں. ہمارے بچے کو صبح بادام گھس کو کھلا, اس کا دماغ اچھا ہونے دے. بادام کھلا رہے ہیں, اخروٹ کھلا رہے ہیں, ہارلس پلا رہے ہیں. جا گئے تک اسکول کو گئے تک اما پیچھے پھر کو ہے نہیں کہ ہارلس پلا رہی اسے, برومبیٹا پلا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. لیکن عزیزان محترم, ہمارے بچوں کے جسم کی غذا تو دے رہے ہیں, لیکن ان کے ایمان اور ان کی روح کی غذا ہم نہیں دے رہے ہیں. ان کی روح کی غذا خانخواہوں میں ملتی ہے. ان کی روح کی غذا خانخواہوں میں ملتی ہے. ہمیں خانخواہوں سے جڑنے کی ضرورت ہے. آنے والی نسلوں کو ہمیں خانخواہ سے جوڑنے کی ضرورت ہے. جب تک ہم خانخواہوں سے نہیں جڑیں گے, خانخواہوں میں کیا ملتا ہے لوگ کچھ بھی کہیں, لیکن خانخواہوں میں جو ملتا ہے وہ روح کی طاقت ملتی ہے, روح کی غذا ملتی ہے. جسم کی غذا تو ہم دے رہے ہیں, یہ جسم کی ہم نے غذا دیا, خوب کھلایا ہم نے, ہمارے دماغ کے لیے اچھا کھلایا, ہمارے جسم کے لیے ہم نے مضبوطی اچھا کی, ہم نے سارے تیلوں کو استعمال کیا, اپنے بدن پہ مالش کیے, لکانے کھا کو ہڈے کو مضبوط کرے. لیکن حالت کیا ہو رہی ہے, حالت خراب ہو گئی. کہاں جا کو بیٹھ رہے ہیں, کرسی ڈھونڈ لے رہے ہیں. کئی کو بھائی نہیں بھائی مجھے بیٹھنے ہو رہا نہیں, گھٹنا چلے جا رہا ہے. بھائی لکانے کھا گئے سو کہاں گیا, بھائی لکانے کھائے سو کہاں گیا. کیا آخری وقت کو لا رہے, آخری وقت ہے نزا کا, بھان کو بلا رہے, آخری وقت ہے, دیکھ لیں دے با کو بات کر لیں دے. جی با وہی دیکھو, انکھیاں کھولتا پھر موچھ لے رہی ہیں. کیوں, بیٹی کو نہیں پہچان سک رہا. کہاں گئی بادام کی طاقت, کہاں گئی بادام کی طاقت, کہاں گئی وہ قوت. معاملہ یہ ہے کہ بادام کی قوت رہے گی, نہ لکانوں کی قوت رہے گی, نہ بھیجا کھانے کی قوت رہے گی. قوت رہے گی تو روحانی قوت رہے گی. یہ روحانی قوت ہے, ہمیں بزرگوں کے خانخواہوں سے ملتی ہے. یہاں ذکر و اذکار جانتے ہو, ذکر و اذکار کے لیے یہاں مجالس, مولانا کالج سے وہ اپنے پیسوں سے, اپنے صرفہ خاص سے, اس وقت پہ ایسا کمپیوٹرائز نہیں تھا, زیراکس مشین نہیں تھی, لیکن کیسے اذکار کو انہوں نے اپنے مجالس میں تقسیم کرتے تھے. آج الحمدللہ سارے اذکار, ابھی شہزادہ محترم نے مولانا کے کیا پیاری بات کہی, وہ گھر کے تعلق سے کہا. وہ گھر کے اوپر کیا تھا, لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. وہ گھر جب بول رہے تھے تو اس کے گھر کے اوپر کا اشعار یہی تھے. وہاں سے تو ہر بلا کو بھگا رہے تھے. وہ کیا بلا, یہ بلا بھاگ جائے گی, ہر بلا شیاطین بھی بھاگ جاتے تھے. لی خمسۃ اطفی بہا اس وقت پہ گھروں پہ لگایا جا رہا تھا. عزیزان محترم, بات میں آپ سے یہ کہوں کہ ہمارے لیے جسم کی طاقت کے ساتھ روحانیت کی بھی ضرورت ہے. روحانیت ہمیں خانخواہوں سے جوڑنا سکھاتی ہے. لہٰذا میدان کربلا میں جو حالات ہوئے, آج حالات کتنے برے ہو چکے ہیں, ایسے ہو چکے ہیں کہ میں آپ کے سامنے کیا عرض کروں. آپ کو ایسے حالات بھی شاید آپ کو نہ ملیں. آپ کے پاس اب ایک عجیب کیفیت شروع ہو گئی ہے. کیسے فتنے شروع ہو رہے ہیں, کہیں غامدی فرقہ ہے, کہیں ایک شکیل بن حنیف کا فتنہ شروع ہو گیا, کہیں قادیانی فتنہ شروع ہو گیا, کہیں دیندار کا فتنہ شروع ہو گیا. دیندار کے ساتھ ہمیں خوش, دیندار بھائی دیندار کہتا بھائی میں دیندار نہیں, وہ تو بے دین ہے, وہاں تو کفر ہے, وہاں تو کفر ہے. نبی کی خاتم النبیین کو اگر نہ مانے, آپ جانتے ہیں, میرے سے زیادہ آپ جانتے ہیں آج چند دن قبل کی حالات کیا ہیں. ایک قادیانی نے فیصلہ اپنا پیش کر دیا,
जाके एक हुकूमत के शोबे में के अंदर कि हमको अहमदी फिरका ने जाहिर कर दिया कि हमको मुसलमानों ने काफिर करार दे रहे हैं। हैदराबाद के वक्फ बोर्ड ने, आप हजरात उससे तफसील से वाकिफ होना चाहिए कि वहाँ पर वक्फ बोर्ड वालों को हुकूमत बोल रही है कि तुम नहीं, कैसे अहमदियों को आप काफिर कहोगे? अरे अहमदी कादियानी काफिर क्यों है? काफिर को मुसलमान बनाने की फिक्र कौन कर रहे हैं? अरे वो मुसलमानों को नहीं समझ रहे हैं। काफिर को मुसलमान, क्या ये दाढ़ी का नाम मुसलमान नहीं है? ये जुब्बे का नाम मुसलमान नहीं है। ईमान का नाम मुसलमान है, अकीदे का नाम मुसलमान है। अकीदे क्या होना चाहिए? नबी की खातमन नबीयीन पे हमारा क्या अकीदा होना चाहिए? नबी के खत्म नबूवत पर हमारा क्या अकीदा होना चाहिए? ये दाढ़ी जुब्बा रखकर निकल कर और फिर कर ये कोशिश कर रहे हैं कि नबी के खातमन नबीयीन के अकीदे को खत्म करने वाला को भी मुसलमान बनाया जा रहा है। ये यूसीसी का यही पहलू एक वो ऐसा भी शुरू हो चुका। लेकिन कौन से फितनों से हम बच सकेंगे? कहां कहां तक हम एक दो जख्म नहीं, सारा बदन छन्नी है। एक दो जख्म नहीं, सारा बदन छन्नी है। दर्द बेचारा परेशान है, कहां से उठो? दर्द बेचारा है, परेशान है, कहां से उठो? कौन सा दर्द? आपने दर्दों को समझना है, दर्दों का मलहम करना है, तो अपना दर्दों का मलहम के लिए खानखाहों से अपनी निस्बत को जोड़ना है। खानखाह में क्या है भाई? यहाँ उन्होंने कहाँ पढ़े, उनकी सनत क्या नहीं? ये खानखाहों के अंदर जो फैज़ होता है, ये बुजुर्गों का फैज़ होता है, बुजुर्गों का फैज़ होता है। आपने अभी एक बात कही कि जब तक एक रास्ता बना दिया है, चूंटी ने रास्ता बना दिया है, उस रास्ते पर चलना हमारा काम है, उस रास्ते पे चलना हमारा काम है। और यहाँ बचे हुए हम यही हैं कि हमारे बुजुर्गों के हम रास्ते पे चल रहे हैं। हमारा बचने का वाहिद में एक बात अर्ज करूंगा कि हम अपने बुजुर्गों के रास्ते पे चल रहे हैं। यहाँ कोई भी यहाँ आके फितना नहीं डाल सकता, इसलिए कि हमारे बुजुर्गों का फैज़ यही है। इसी फैज़ के तहत हम चल रहे हैं। कैसे कैसे मैं आपके पास अर्ज करूं? क्या है भाई? यजीद को बुरा नहीं बोलना, इतना भी बुरा नहीं बोलना, यजीद पे लानत नहीं बोलना। किसको बोलना भाई? यजीद को लानत नहीं बोलना। अरे आज यजीद को तुम इतना अच्छा बोल रहे हो, हमारे बच्चों को आप सिखा दीजिए। कुछ भी नहीं, हमारे बच्चे तो नौजवान मेहनत नहीं कर सकेंगे, उनका जवाब नहीं दे सकेंगे और यजीद के जुल्म को नहीं बयान कर सकेंगे। क्या खाने काबा पर पत्थर बरसाने वाला, क्या वो कैसा उसकी हम तारीफ करें? कैसे जो खाने काबा का खिलाफ जला दे, क्या उसकी हम तारीफ करें? जो जन्नत के जवाना ने जन्नत के सरदार हैं, उनके खून को उन्होंने बहाया है, क्या उसको हमने तारीफ करेंगे? यजीद को कैसा हम कहेंगे? यजीद की किस मुंह से तारीफ करना चाह रहे हो? यजीद को बचाने वाले डायरेक्ट नहीं आते, लेकिन वो छुप कर आते हैं, छुप के आते हैं। वो कहते हैं पहले दोस्ती करेंगे, फिर वो कहेंगे नहीं भाई हुसैन आए ना, वो आने से हुआ झगड़ा, हुसैन नहीं आते तो होता नहीं था, हुसैन नहीं आते तो झगड़ा नहीं था। हुसैन को इतना, यजीद को इतना नहीं बोलना। वो खुस्तुनतुनिया वगैरह सारे मामला इंशाल्लाह आपको कभी सोबत में मिली तो उलमा से बैठ के खुस्तुनतुनिया का क्या मामला है, खुस्तुनतुनिया से ला के जोड़ना चाह रहे हैं, क्या क्या करना चाहते हैं। लिहाजा अगर कोई इस तरह से आपको मिल जाए तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं। आप कहना अच्छा भाई यजीद अच्छा था क्या? अच्छा यजीद अच्छा था क्या? अच्छा ऐसा करेंगे, हमारे घर में सब हुसैना, मोहम्मद हुसैन, सज्जाद हुसैन, आबिद हुसैन, सब हुसैना। और हमारे बल्लारी में तो हुसैन नगरी से, हुसैन नगरी से हैं। हुसैन हुसैन हुसैन, कितने हुसैन? बेइंतहा आपको हुसैन मिलेंगे, हर गली में तो एक हुसैन मिल जाएगा। अच्छा भाई हुसैन नहीं, यजीद भी अच्छा था ना, चलो हुसैन नवासे रसूल हैं, उनकी तारीफ हम कर रहे हैं, करना भी चाहिए, लेकिन यजीद भी तुम्हें अच्छा बोले ना चिच्चा। ऐसा करेंगे तुम्हारे पोतरे का नाम यजीद रख डालो, क्या भी नहीं बोलना, तुम ना रास्ता बता दे देना, तुम्हारे पोतरे का नाम यजीद, आधार कार्ड बना को लग देना, चेंज कर को ला लिख दो नाम, मेरी जवाबदारी। कितना पैसे जान दे, तुम्हारे पोतरे का नाम यजीद, तुम्हारे घर के ऊपर लिख डालेंगे यजीद मंजिल, इतना बोल डालो। अरे बेटे तुम क्या के बोलने आया, तू क्या रे मेरे यूं पड़ गया बोल रहा था, पहले भाग जाता यजीद। अरे कोई हमारा ही अपना, अपनी औलाद अगर उससे पानी मांगे, घर की कोई बुढ़िया अगर बच्चा पानी देने के लिए कहे जाओ जीजा वो नहीं देता, कैसा रे यजीद है रे तू? कहते यजीद जो पानी ना पिलाए उसको यजीद। अरे यजीद के नाम से कोई जालिम हो रहा है, जुल्म कर रहा है। जुल्म के कई अंदाज हैं, जालिम है, कोई जुल्म कर रहा है तो क्या करते, उन्हें यजीद है रे छोड़ डाल, उन्हें उसकी जुल्म से बाहर नहीं आता।
یزید کو گالی کے طور پر یزید استعمال کرتے ہیں. آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. ارے بتاؤ کس کو تم کر رہے ہو؟ کوئی حادثہ ہوتا ہے، دواخانے میں ہم چلے گئے، ہم او پی ڈی چلے گئے، ہاسپٹل میں چلے گئے، ہم کو کسی سے لینا دینا نہیں. کون سا کی آدمی کہاں کا کی انہیں ایکسیڈنٹ ہو وہاں کو پڑا ہے، انہیں اس کے گلا کٹ گیا ہے، اس کے خون بہ رہا ہے، ہاتھ کٹ گیا ہے، دیکھنے ہوا نہیں بھائی میں انکھا مچھلے کو بھاگ آ گیا. کہیں کوئی بھی نہیں دیکھا. تو کون تھا انہیں؟ کون تھا؟ تیرا سگا تھا؟ کون تھا؟ کون کی کہاں کے رستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا دیکھ نہیں سک رہے، اس کی فوٹو بتا رہے تو نہیں بھا بند کر ڈال رہے. کہاں دیکھ رہا تھے؟ کیسا ہو گیا نا رے؟ بھیجا کہاں کی دوڑ گیا، اس کا گردن کہاں کی کٹ گئی. ارے اس کو کیسا ہم دیکھ سکیں گے؟ یہ انسانیت بتاؤ. 60 سال کی 7ویں ہجری کا معاملہ ہے. چند ہی سال کا عرصہ تھا کہ نبی کے نواسوں کی عظمتوں کو وہ نہیں جانتا تھا، نبی کی شان کو وہ نہیں جانتا تھا، اہل بیت کے اطہار کو یزید نہیں جانتا تھا. اس کی کس منہ سے تعریف کرنے والا تم نہ مل جائے گا؟ اگر مل جائے تو کہہ دینا ایسا یزید تم کو مبارک، حسین ہم کو مبارک. ویسے یزید اس نے کیا کیا؟ ارے پانی پلانا، ہم تو غیروں کو پانی پلاتے ہیں، ہم اپنے سبیلے لگاتے ہیں اور ہمارا کسی اور کی ہم حادثے کو نہیں دیکھنا چاہتے. بتاؤ وہ کیا معاملہ ہوگا کہ سر حسین کے سر کو نیزے پہ لے کے جانے والے کا دل کیا ہوگا؟ وہ یزیدی، وہ شمر، اس کا دل کیا ہوگا؟ کون سی انسانیت، کس کی تعریف تم کرنا چاہتے ہو؟ لہذا حسین ایسے حسین ہے. اور میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ حسین کی روح اور آپ کی روح کا اور جسم کا ایسا تعلق ہے، ہماری روح نکل جائے تو ہم مردہ ہیں، حسین کی روح نکلنے کے باوجود حسین زندہ ہے. شہداء کی روح نکلنے کے باوجود شہداء زندہ ہیں، اور ایسا زندہ ہے دمشق پہ مرنے والا یزید کی قبر کا نشان نہیں ہے، لیکن حسین کے روزے کے مینارے آسمان سے بلندیاں، اس کی آسمانوں پر بلندیاں ہیں. کیسا حسین کا ذکر ہو رہا ہے، کہاں کہاں اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہے، حسین کا ذکر ہم کر رہے ہیں. اور عزیزان محترم، سرکار امام حسین ایسا زندہ ہیں کہ ہماری روح نکل جائے تو ہماری زبان سے کچھ نہ نکلے، بلکہ حسین کے سر مبارک سے قرآن کی تلاوت نکل رہی تھی. یہ حسین زندہ ہیں. جب تک ہم اپنی روح کو نہیں بچائیں گے، ہماری روح نہیں بچے گی. لہٰذا ہماری حیات کچھ بھی حیات نہیں ہے، اس کو تو ہم لے جا کے قبر میں ڈالنے والے ہیں. لہٰذا روح کا تعلق جسم سے جب تک رہے گا اور روح کے اندر جو تازگی آئے گی، روح کی جو قوت ملے گی، جسم کی قوت تو ہم کھانے سے کھا رہے ہیں، لیکن روح کی غذا خانقاہوں سے ملے گی، ذکر و اذکار سے ملے گی، نماز سے ملے گی. عزیزان محترم، ہم کو اپنی نماز پہ فخر نہیں ہے، لیکن ہم بتاؤ کیا حسین میدان کربلا میں نماز کو چھوڑا تھا؟ ان کو وہاں پانی کی پینے کے لیے نہیں تھا، لیکن آپ نے نذو کی. آج ہمارے پاس کچھ حادثہ ہو جائے تو ہماری نمازیں چلی جاتی ہیں. بتاؤ وہ حسین جو علی اکبر کے بھی، آپ کے پاس علی اکبر کا لاشا بھی ہے، علی اصغر کا بھی لاشا ہے، امام قاسم کا بھی لاشا ہے، لیکن آپ نماز ادا کر رہے ہیں. عزیزان محترم، ہم سے نماز بھی نہ چھوٹنے پائے. ہم حسین کے چاہنے والے ہیں. یہی خانقاہی درس ہے، یہی خانقاہی درس ہے. اور ایک بڑی پیاری بات یاد آ گئی. میں علی اکبر و علی اصغر کی بات کہا تو ایک بڑی پیاری بات یاد آ گئی. آئے ہمارے نوجوانوں کو ہماری خانقاہوں سے جڑانا چاہیے. خانقاہوں میں ادب کی تعلیم ہوتی ہے، ادب کی تعلیم ہوتی ہے. جب تک ادب نہیں ہوگا کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی. میں انوار اللہ شاہ فاروقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت بانی جامع نظامیہ علیہ رحمہ نے بڑی پیاری بات کہی ہے. ادب کے اندر تعلق سے کہتے ہیں کہ ادب فرشتوں کی صفت ہے. ادب فرشتوں کی صفت ہے. کسی کے اندر ادب ہے تو سمجھ لینا اس کے اندر فرشتوں کی صفت ہے. اگر بے ادبی ہے تو سمجھ لینا شیطان کی صفت ہے. شیطان کی صفت ہے. بے ادب کے تعلق سے اتنی ہی بات کافی ہے کہ اس کے اندر شیطان کی صفت ہے. ادب یہ فرشتوں کی صفت ہے. اور عزیزان محترم، میں عرض کر رہا تھا، اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے میں اپنی بات پہ آ رہا ہوں کہ حضرت امام حسین کے کتنے اولاد تھے. حضرت امام حسین کے 3 بیٹے تھے. میدان کربلا میں 3 بیٹے تھے. علی اکبر تھے، علی اصغر تھے، حضرت امام زین العابدین. حضرت امام زین العابدین. ہم زین العابدین کہتے ہیں، لیکن امام زین العابدین کا نام کیا ہے؟ علی اوسط ہے. علی اوسط ہے. علی اکبر، بڑے بیٹے کا نام علی اکبر، دوسرے بیٹے کا نام علی اوسط، تیسرے بیٹے کا نام علی اصغر. علی اکبر شہید ہو گئے، علی اصغر شہید ہو گئے، علی اوسط امام زین العابدین بچ گئے. تو باپ سے امام حسین نے کیسی محبت کی؟ امام حسین نے ایسی محبت کی، اپنے بیٹے کا نام علی ہی رکھ دیا. علی اکبر رکھا،
علی ہی رکھا. پہلے بیٹے کا نام علی اکبر رکھا, پہلے بیٹے کا نام علی رکھا, دوسرے بیٹے کا نام بھی علی رکھا, تیسرے بیٹے کا نام بھی علی رکھا, لیکن ایک علی اکبر ہو گئے, درمیان میں علی اوسط ہو گئے جو امام زین العابدین ہم ان کو کہہ رہے ہیں. زین العابدین کے کیا وجہ ہے, اس کی آپ اس کے حالات سے واقف ہیں. آپ کا نام زین العابدین نہیں ہے, آپ کی عبادت کی کثرت کی وجہ سے آپ امام زین العابدین کہلائے. علی اصغر جو سب سے چھوٹے تھے علی اصغر کہلائے, لیکن تینوں کا نام علی. تو علی کو, حضرت حسین کو اپنے والد علی کی محبت کیا تھی کہ اپنے ہر بیٹے کا نام علی رکھ رہے ہیں. آج ہمارے پاس کیا ہے, ہمارے پاس 99 نامہ ہونا, ہمارے بزرگاں کے نامہ ہم نہ نہیں. نامہ ایسے نام ہے ٹینا, بینا, خانہ, آئینہ, کیا کیا شروع کرنا لے. میرے پاس لٹوਆਂ آتی ہیں, ان کے پاس دیکھا تو پریشان ہو جاتا ہوں, یہ کون نام دیا ہے. انٹرنیٹ پہ دیکھ رہے ہیں نا ہمارا رکھ رہے ہیں, ان کے ان میں ملنا. اور عمران, فرحان, رضوان, یہ نام اچھا ہے. اس کے بعد یہی وزن پہ چل رہے 3 بیٹے. اب دوسرا چوتھا بیٹے کا آیا تو نام مروان کہتے. میں بولا ظالم کا نام دیکھ رہی, لیکن پتہ نہیں ان کو. ساری تسلسل رکھیے, خانخواہوں سے اپنی جوڑیے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان خانخواہوں کا فیض ہم پر جاری فرمائے, ہماری جسمانی طاقت کے ساتھ ہماری روحانی طاقت عطا فرمائے, ہم کو ایمان پر رکھے, ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے. سب کے پاس وقت کی تنگی ہے. مولانا موصوف جنہیں بھی آج مدعو کیا گیا ہے اس پروگرام کے لیے, یہ سیاح ہے, عراق ہے, ایران ہے, دمشق ہے, شام ہے, حجاز ہے, حرم ہے, اور ملیشیا ہے, نہ جانے کون سی جگہ انہوں نے باقی رکھی ہے پتہ نہیں ہے. ساری دنیا کی سیر کر رہی ہیں. شاید مخدوم جہانیاں جہاں گش کے نقش قدم پر چلنا چاہ رہے ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ان ساری زیارتوں کو ہمیں گھر بیٹھے مستفیض ہو رہے ہیں, ہے نا. اسٹیٹس پر دیکھ کر ہر چیز سے مستفیض ہوتے جا رہے ہیں, اور لوگوں میں ایک جذبہ آ رہا ہے حقیقی ان جگہوں کو جا کر دیکھیں. انشاءاللہ کل صبح یہ روانہ ہو رہے ہیں عمرہ کے لیے بیاج کو لے کر. اپنی اس مصروفیات کے باوجود بھی انہوں نے ہماری دعوت کو لبیک کہتے ہوئے آگے ہیں. میں بھی ان کا زیادہ وقت نہیں لیے بغیر ہمارے مومن کو دیتا ہوں کہ وہ چند اشعار صاحب اس کے خیال میں رکھے ہیں, اسے وہ سنانا چاہتے ہیں. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے واسطے رب کو لگے منانے میں, ہمارے واسطے رب کو لگے منانے میں, اسی لیے تو ہے مشہور اس زمانے میں. دعائیں پوری ہوئی ادنا ہو کے اعلیٰ ہو, دعائیں پوری ہوئی ادنا ہو کے اعلیٰ ہو, مرادیں پاتے ہیں سب ان کے آستانے میں, مرادیں پاتے ہیں سب ان کے آستانے میں. منقبتی اشعار بارگاہ حضرت محمد صدیق شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں. بارگاہ مصطفیٰ میں معتبر صدیق شاہ, بارگاہ مصطفیٰ میں معتبر صدیق شاہ, غوث اعظم کی عنایت کا اثر صدیق شاہ, غوث اعظم کی عنایت کا اثر صدیق شاہ. وہ شریعت اور طریقت کا مجسم آئینہ, وہ شریعت اور طریقت کا مجسم آئینہ, بحر عرفان الہی کا گوہر صدیق شاہ, بحر عرفان الہی کا گوہر صدیق شاہ. رب تعالیٰ کی عنایت اس پہ ہوگی بے شمار, رب تعالیٰ کی عنایت اس پہ ہوگی بے شمار, مہرباں ہو جائیں گے جس شخص پر صدیق شاہ, مہرباں ہو جائیں گے جس شخص پر صدیق شاہ. رب تعالیٰ کی عنایت اس پہ ہوگی بے شمار, مہرباں ہو جائیں گے جس شخص پر صدیق شاہ. دامن امید پھیلا ہوئے, دامن امید پھیلائے ہوئے آیا ہوں میں, دامن امید پھیلائے ہوئے آیا ہوں میں. حالت ابتر پہ میری ایک نظر صدیق شاہ, حالت ابتر پہ میری ایک نظر صدیق شاہ. جس کو دیکھا مسکرا کر آپ کا وہ ہو گیا, جس کو دیکھا مسکرا کر آپ کا وہ ہو گیا. آپ کو یہ خوب آتا تھا ہنر صدیق شاہ, آپ کو یہ خوب آتا تھا ہنر صدیق شاہ. صابری میخانہ الفت کے ساقی آپ ہیں,
صابری میخانہ الفت کے ساقی آپ ہیں، خواجگان چشت کے نور نظر صدیق شاہ، خواجگان چشت کے نور نظر صدیق شاہ، اتباع مصطفیٰ میں صرف کر کے زندگی، اتباع مصطفیٰ میں صرف کر کے زندگی، کر گئے ہیں نام کو اپنے امر صدیق شاہ، کر گئے ہیں نام کو اپنے امر صدیق شاہ، جھوم کر مستی میں ہم بھی، جھوم کر مستی میں ہم بھی چل پڑیں گے اس طرف، جھوم کر مستی میں ہم بھی چل پڑیں گے اس طرف، جائیں گے محشر کے دن میں بھی جدھر صدیق شاہ، جائیں گے محشر کے دن میں بھی جدھر صدیق شاہ۔ السلام علیکم علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. وقال عز وجل في شأن حبيبه تعظيما وتكريما وإجلالا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم ربنا وسعديك، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا نبينا ومولانا محمد. كان عليا في درجاته، فاطما في تطهيراته، حسنا في صفاته، شهيدا في تجلياته، زين العابدين بعباداته، باقرا في علم الأولين والآخرين بمعلوماته، صادقا في أقواله، كاظما في جميع أحواله، متمكنا في مقام الرضا، جوادا كفه عند العطاء، هاديا إلى سبيل النجاة، عسكريا مع الغزاة، مهديا إلى طريق اليقين، غياث المستغيثين، صلوات الله عليه وسلامه عليهم أجمعين. بارگاہ رسالت و آل رسالت میں ایک مرتبہ اپنی مکمل بیداری اور عقیدت اور محبتوں کا ثبوت دیتے ہوئے بلند آواز سے ہدیہ درود کا نذرانہ پیش فرمائیے. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا نبينا ومولانا محمد جد الحسن والحسين وعلى آل سيدنا نبينا ومولانا محمد جد الحسن والحسين صلاة و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ. پھر ایک بار اپنی عقیدتوں کا ثبوت دیتے ہوئے بلند آواز سے ہدیہ صلوات کا نذرانہ پیش فرمائیے. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا نبينا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه دائما أبدا. شیخ نشین بجلوہ نشین سرپرست محفل اور صدر محفل جمی باوقار معزز ترین صاحب علم و عمل، مشائخین کرام، سادات عظام، علماء کرام، مفتیان ذوی الاحترام، خصوصاً شہر بلہاری کے معزز ترین استاد الاساتذہ قاضی شہر بلہاری حضرت علامہ قاضی غلام غوث صدیقی صاحب، اور سرپرست جلسہ حضرت پیر طریقت رہبر شریعت جانشین صدیق شاہ حضرت علامہ الشاہ محوی شاہ صاحب قبلہ المعروف مکی شاہ صاحب، ایوب شاہ صاحب، اور سید صاحب محترم الحاج صوفی سید الیاس اشرفی صاحب قبلہ، اور مفتی محمد احمد مصباحی اشرفی صاحب قبلہ، اور شیخ نشین بجلوہ نشین جمیع خلفائے کرام، علماء کرام، حفاظان ذوی الاحترام، حاضرین، ناظرین، جالسین، سامعین و سامعات.
قاضی صاحب قبلہ نے اپنے مخصوص لب و لہجے کے ساتھ، اپنی انفرادی خصوصیتوں کے ساتھ ہم تمام کے علمی جوہر بکھرا رہے تھے، اور حضرت قبلہ کے صحبت میں گزارے کچھ خصوصی باتیں حضرت قبلہ کے جانب سے جو آنکھوں دیکھا حال تھا، اس حال کو باحوال ہمارے سامنے ذکر کیا، اور مختلف موضوعات پر قاضی صاحب قبلہ نے اہم ترین باتوں کی طرف ہماری توجہات کو مبذول کروائی۔ اس باوقار مجلس میں اس ناچیز حقیر و فقیر کا بولنا ہی یقیناً ایک سعادت کی بات ہے۔ بس اس کو حصول سعادت کے طور پر ہی میں سمجھتا ہوا کچھ باتیں عرض کر انشاءاللہ میں آپ سے رخصت ہوں گا۔ شاہ صاحب نے بھی جیسے فرمایا صبح سفر کے لیے روانہ بھی ہونا ہے، اور بڑی اہم ذمہ داریاں بھی اس نازک کاندھوں پر ہے۔ چونکہ شاہ صاحب بڑے ہی مشفق ہیں، اور یہ جو خدمات انجام دے رہے ہیں دین و سنیت کے لیے، یقیناً یہ عام انسانوں کے لیے نہیں بلکہ وقت کے علماء کے لیے مشعل راہ ہے۔ یہ بات بڑی ہی سچائی کے ساتھ، بڑی ہی ایمانداری کے ساتھ، حق گوئی کے ساتھ یہ بات میں عرض کر رہا ہوں۔ جو کام وقت کے علماء کو کرنا چاہیے، یقیناً اس سے زیادہ شاہ صاحب الحمدللہ اس کام کو انجام دے رہے ہیں۔ یقیناً یہ کام انہیں وراثت میں ان کے والد بزرگوار سے ملا ہے۔ بس یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے آنے والے نسلوں میں بھی ایسی وراثت کو منتقل فرماتا رہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ تجھ سے نہیں ڈرتے اے طاقت و قوت والے، تجھ سے نہیں ڈرتے اے قوت و لشکر والے، ہم غلامان محمد ہیں 72 والے۔ ظلم کر ظلم میرے صبر کی کیا حد ہے نہ پوچھ، ظلم کر ظلم میرے صبر کی کیا حد ہے نہ پوچھ، شکوا دریا کا نہیں کرتے سمندر والے، شکوا دریا کا نہیں کرتے سمندر والے، اور آ دیکھ نیزے پہ چڑھے سر کو دوبارہ میرے، آ دیکھ نیزے پہ چڑھے سر کو دوبارہ میرے، سر کٹا کر بھی نہیں جھکتے پیمبر والے، سر کٹا کر بھی نہیں جھکتے پیمبر والے، تجھ سے نہیں ڈرتے اے قوت و لشکر والے، ہم غلامان محمد ہیں 72 والے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، قوم کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم کہے گی ہمارے ہیں حسین، ہر قوم کہے گی ہمارے ہیں حسین۔ پروردگار دو عالم نے بڑے ہی صاف اور واضح انداز میں قرآن مجید فرقان حمید میں اعلان فرمایا، یا ایھا الذین آمنو۔ اس کا سیدھا سا ترجمہ آپ حضرات بھی جانتے ہیں، اے ایمان والو، اے وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، اس کا لفظی ترجمہ ہے اے ایمان والو، عمومی طور پر کیا جانے والا ترجمہ۔ اتقو، تم سب کے سب ڈرو، جمع امر کا صیغہ ہے، تم ڈرو، سب کے سب ڈرو۔ کس سے ڈرو؟ اللہ سے ڈرو۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اس کے بعد واو عاطفہ، یعنی کہ اور، کونو پھر جمع کا صیغہ امر کا، کہ تم سب کے سب ہو جاؤ، تم سب کے سب ہو جاؤ
مع الصادقین جار مجرور کے ساتھ فرمایا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ایک آیت معطوف علیہ کے درمیان میں دو حکموں کا ذکر. پہلے ذکر ملتا ہے اللہ سے ڈرنے کا، دوسرا ذکر ہوتا ہے، دوسرا حکم ہوتا ہے سچوں کے ساتھ ہو جانے کا. اب یہاں پر غور و فکر کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ دونوں کے دونوں حکم خدا تعالی اپنے تمام تر بندوں کو نہیں دے رہا. جتنے مخلوق انسانیت سب کے سب خدا کے بندے ضرور ہیں، لیکن اس میں الگ الگ گروہ ہیں، الگ الگ جماعتیں ہیں، الگ الگ گروہ بندیاں ہیں. تمام کو منقسم کیا گیا، تمام کو تقسیم کیا گیا. اس میں ایک قسم جو سب سے اعلیٰ ہے وہ ایمان والوں کی. تو جیسے ہی رب نے یا ایھا الذین آمنو کہا، اس سے یہ بات صاف ہو گئی کہ آنے والے جو دو حکم دیے جا رہے ہیں، اس حکم کی پابجائی صرف وہی کرے گا جس سے خدا مخاطب ہے، جس سے خدا خطاب کر رہا ہے، جس سے خدا کچھ حکم دے رہا ہے. جن کو خدا کچھ دے رہا ہے وہ کون؟ وہ ایمان والے ہیں. وہ ایمان والے ہیں. گویا اللہ سے ڈرنا، اللہ کا تقوی اپنے دل میں رکھنا، یہ ہر عام و خاص کا کام نہیں ہے. یہ خدا کا وہی بندہ کر سکتا ہے جس کے دل میں ایمان. جو مومن ہے وہی اللہ سے ڈر سکتا ہے. وہی اللہ کے ڈر کا شمع اپنے دل میں فروزاں کر سکتا ہے جو ایمان والا ہے. جو اللہ سے نہ ڈرے، آپ پریشان نہ ہوں، بس اتنا سمجھ جائیں کہ وہ اللہ سے اس لیے نہیں ڈر رہا کیونکہ اس کے دل میں ایمان ہی نہیں. جو ایمان والا ہوگا وہ اللہ سے ضرور ڈرے گا، اس لیے کہ خدا جب حکم انہیں ہی دے رہا ہے تو گویا اللہ سے ڈرنے کے لیے اللہ پر ایمان رکھنا لازم ہے. اللہ پر جس کا ایمان ہو وہ ڈرے گا ضرور. اللہ پر ایمان نہ ہو وہ کس حال میں بھی کسی طرح سے بھی نہیں ڈرے گا. اور اس کے بعد جو دوسرا حکم دے رہا ہے وہ پہلے حکم کے لیے لازم ہے. جب پہلے حکم پر عمل کریں گے تو ہی دوسرا حکم آپ مان سکیں گے. دوسرا حکم آپ کے لیے سہل ہوگا، دوسرا حکم آپ کے لیے آسان ہوگا، ورنہ آپ دوسرے حکم کے پابجائے کر ہی نہیں سکتے. رب فرماتے دوسرا حکم کیا ہے؟ کونو، تم ہو جاؤ مع الصادقین، سچوں کے ساتھ. سچوں کے ساتھ، سچوں کی صحبت میں، سچوں کی معیت اختیار کرنے کا حکم یہ دنیا کا کوئی ملا نہیں بلکہ دنیا کا رب دے رہا ہے، کائنات کا پالنہار دے رہا ہے. رب ہے، اپنے بندوں کو فرماتا ہے، اور ان بندوں سے جو ایمان والا ہے فرماتا ہے کہ ایمان والے بندوں پہلے تو تم مجھ سے ڈرو، میرا خوف اپنے دل میں جمائے رکھ، میرا خوف کا شمع اپنے دل میں جلا لے، روشن کر لے. جب یہ روشنی پورے دل میں پھیل جائے گی، جب یہ روشنی تمہارے دل کو منور کر جائے گی، اس کے بعد لازم تمہارے لیے یہ ہے کہ تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کی معیت میں ہو جاؤ، سچوں کے صحبت میں ہو جاؤ. میرے دوستوں، کائنات گواہ ہے، جب مومن سچوں کی معیت میں رہا، رب تبارک و تعالی اس کو بہت بڑا انعام سے سرفراز فرمایا، بڑا انعام عطا فرمایا. وہ انعام کیا ہے میرے دوستو؟ ایک علم والے کے دہلیز پر جاتے ہو، اس دہلیز سے آپ کو علم کے خیرات ملتی ہے. ایک مالدار کے دہلیز پر جاتے ہو، اس کے در سے مال کی دولت، مال کی فراوانی بڑھتی ہے. ایک حسن و جمال رکھنے والے کے پاس جاتے ہو، حسن و جمال کے بارے میں آپ کو طرح طرح کے تجاویز ملیں گے. کسی ایک جاہل کے در پر جائیں گے تو جہالت اس کی دہلیز پر رنگ لیلیاں کرتی ہوئی آپ کو نظر آئے گا. لیکن جب کسی سچے بندے کے در پہ جائیں گے، جب کسی سچے انسان کے در پہ جائیں گے، جب کسی سچے انسان کے دربار میں جائیں گے، جب کسی سچے انسان کے قریب ہوں گے، جب کسی سچے انسان کی صحبت میں اٹھیں گے، جب کسی سچے انسان کے ساتھ معیت اختیار کریں گے، اس کے دہلیز پر نہ آپ کو دنیا ملے گی، نہ اس کے دہلیز پر نہ آپ کو آخرت ملے گی، اس کے دہلیز پر نہ آپ کو مال و دولت ملے گی، اس کے دہلیز پر نہ آپ کو جاہ و جلال ملے گا، اس کے دہلیز پر کچھ بھی نہیں. اس کے دہلیز پر اگر کچھ ملتا ہے تو صرف اور صرف خدا ملتا ہے. خدا اس کے دہلیز پر ملتا ہے، اللہ کی ذات اس کے دہلیز پر آپ کو ملے گی. سچوں کے ساتھ جب آپ ہو جائیں تو وہ سچا کرے گا کیا؟
جو آپ سچوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں، سچا آپ کو اپنے رب کے قریب کر دیتا ہے، اپنے رب کے قریب کر دیتا ہے۔ قربان جائیے، قربان جائیے، جس کی محفل عرس میں ہم آئے ہیں اس کا مادہ بھی صدقہ سے ہی بنا ہے۔ صدیق شاہ حضرت رحمت اللہ علیہ کا نام صدیق، صدیق کے معنی عربی میں یہ مبالغہ کا صیغہ ہے۔ صدیق زیادہ سچ بولنے والا، صادق سچا، صادق سچ بولنے والا، صدیق سچ سب سے زیادہ بولنے والا۔ یقیناً حضرت صدیق شاہ حضرت رحمت اللہ علیہ کو جب ہم نے دیکھا، ہماری بالکل کم سنی کا عالم تھا، ہمیں تو کچھ یاد بھی نہیں، بس ان بزرگوں سے سنا ہے، ان بزرگوں سے آنکھوں دیکھا حال بارہا سنا، گھر کے بزرگوں سے سنا، گھر والوں سے سنا، بار بار سنا، بار بار سنا کہ حضرت صدیق شاہ حضرت رحمت اللہ علیہ خود بھی صدیق تھے، جن کو قریب لیتے انہیں بھی صدیق بناتے، صدیق نہ بناتے کم از کم صادق تو بنا دیتے، کم از کم صادق تو بنا دیتے۔ یہاں بیٹھے جتنے صادق ہیں، یہاں بیٹھے آپ میں بعض صدیق بھی ہوں گے، ان کے پیچھے کہیں نہ کہیں حضرت صدیق شاہ حضرت رحمت اللہ علیہ کے محنت کار فرمائے۔ سچوں کے ساتھ جب ہو جاتے ہیں تو وہ سچے خدا کے قریب کر دیتے ہیں، اور جب جنہیں کسی کو یہ بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ بس اتنا سمجھ جانا کہ حکم رب سب کو نہیں دیا، بلکہ رب نے صرف ایمان والوں کو دیا ہے، ایمان والوں کو دیا ہے، بس وہی بات سمجھے گا جو ایمان والا ہوگا۔ میرے دوستو، احادیث مبارکہ میں اللہ والوں کے بہت سارے شان و عظمتیں بیان کی گئی۔ اللہ کے جو اولیاء ہیں، اللہ کے جو خاص مخصوص بندے ہیں، اللہ کے جو دوست ہیں، یہ معمولی تعلق رکھنے والے نہیں۔ بس دو تین باتیں عرض کر کے اپنی بات کو میں ختم کروں۔ اولیاء اللہ آپ نے بارہا سنا، اس موضوع پر بے شمار تقاریر آپ نے علماء کے زبانی سنی ہوں گی۔ ولی دوست کو کہتے ہیں عربی میں، اس کی جمع آتی ہے اولیاء۔ ولی دوست، اولیاء اس کی جمع ہے، یعنی کہ زیادہ دوست۔ اللہ کے بے شمار اولیاء ہیں، ولایت کا تعلق بہت بڑا ہے اور بہت گہرا ہے۔ میں یہ بات بڑی تیزی کے ساتھ عرض کرتا ہوا آگے بڑھوں کہ ولایت کا درجہ نبوت کے درجے سے بھی بڑا ہے۔ یہ بہت بڑی علمی بات میں آپ کے سامنے عرض کیا، ولایت کا درجہ نبوت کے درجے سے بھی بڑا ہے، اس لیے کہ نبوت کے درجے میں نبی کا تعلق ایک سمت سے خدا سے ہوتا ہے اور دوسرے سمت سے خدا کے مخلوق سے ہوتا ہے۔ نبوت میں تعلق ایک سمت میں نبی کا تعلق خدا سے اور دوسرے سمت میں نبی کا تعلق بندے سے۔ عام انداز میں سمجھاؤں تو نبی خدا سے لیتا ہے اور اپنی امت کو دیتا ہے، خدا کا پیغام لیتا ہے اور اپنی امت کو خدا کا پیغام پہنچاتا ہے، دونوں طرف سے یہ تعلق ہے۔ لیکن ولایت کا تعلق دو طرفہ تعلق کا نام نہیں، ولایت کا تعلق دو طرفہ نہیں ہوتا، اس میں نچلے درجہ جو مخلوق ہیں اس سے اس ولی کو کوئی سروکار ہی نہیں۔ ولایت کا تعلق صرف اور صرف خدا کی ذات سے ہے۔ جب بندہ کثرت نوافل سے ولایت کے اس اوجے مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں پہنچنے کے بعد بخاری کے حدیث پاک کہ اب وہ نہیں رہتا، خدا فرماتا ہے کہ آنکھ اس کے ہوتے ہیں لیکن اس کی آنکھ میں دیکھتا میں ہوں، ہاتھ اس کے ہوتے ہیں لیکن ہاتھوں سے پکڑتا میں ہوں، پیر اس کے ہوتے ہیں لیکن چلتا اس کے پیروں سے میں ہوں، زبان اس کی ہوتی ہے لیکن اس کی زبان پہ بولتا میں ہوں۔ ولایت کا تعلق براہ راست خدا سے ہے۔ ایک ولی براہ راست اپنے رب کے جلووں میں ایسا گم ہو جاتا ہے کہ کوئی اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ آپ کہیں غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے، آپ یہ نہ سمجھیں کہ جوش بیان میں نے یہ کہہ دیا کہ ولی کا درجہ نبی کے درجے سے زائد ہو۔ میرے دوستو، میں نے یہ کہا ولایت کا درجہ نبوت کے درجے سے بڑا ہوتا ہے۔ ساتھ یہ بھی سن لے، خدا نے جتنے نبیوں کو نبوت عطا فرمائے، جتنے رسولوں کو رسالت عطا فرمائے، نبوت بعد میں دیتا ہے، رسالت بعد میں دیتا ہے، سب سے پہلے ولایت دیتا ہے، بعد میں سب دیتا ہے۔ سب سے پہلے ولایت دیتا ہے، اس کے بعد نبوت بھی دیتا ہے، رسالت بھی دیتا ہے۔ بندے کو خود اپنے ذات سے تعلق کو مضبوط کرواتا ہے۔ جب خدا سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے ولایت کا
उसके बाद सर पर नबूवत और रिसालत का ताज सजाता है। वक्त इस बात की इजाजत नहीं देता कि इस बात को और खोलकर मैं आपको समझाऊं। ये इल्मी महफिल है, मुझसे कई गुना बेहतर इल्म और अमल में हजरात यहाँ पर बैठे। मैं बड़ी जिम्मेदारी से यह बात अर्ज कर रहा हूँ, विलायत का दर्जा बहुत अहम है मेरे दोस्त। और वली जिसको दोस्त कहते हैं या दोस्ती कहें, यह अनमोल रिश्ता है दुनिया का। एक ऐसा अनमोल रिश्ता, मैं मिसाल दूं तो आपको बात आसानी से समझ में आएगी, जो आपके और अपनी ताकत के अपने इख्तियार में। दुनिया में बहुत सारे रिश्ते, हम किसी के बच्चे हैं, माँ बाप से हमारा एक रिश्ता है। हम किसी के बाप हैं तो हमारे बच्चों से हमारा एक रिश्ता है। किसी के शौहर हैं तो हमारी बीवी से हमारा एक रिश्ता है। किसी के भाई हैं तो एक रिश्ता, उस्ताद हैं तो शागिर्दों से रिश्ता, मुरीद हैं, गुलाम हैं तो आकाओं से एक रिश्ता। एक रिश्ता हमारा है, लेकिन ये सब रिश्ते हमारी इख्तियार में नहीं, हमारी इख्तियार में नहीं। दिल चाहे कि फला बहुत आला नस्ब के हैं, बहुत आला खानदान के हैं, बड़ो बेहतरीन हैं, काश मैं उनको अपना बाप बना लूं। बताइए कोई बना सकता है? नहीं। मुकद्दर ने जिसको अपना बाप बना दिया वही अपना बाप है। चाहकर भी, कुछ कर कर भी किसी को अपना बाप नहीं बनाया जा सकता। कोई इल्म अमल में बेहतरीन मुअल्लिमा, दिल ने चाहा काश वो मेरी मां होती, ये सिर्फ काश ही रहेगा, हकीकत में नहीं हो सकता। दुनिया के तमाम रिश्ते बेशक बड़े हैं, अनमोल हैं, लेकिन कुदरत ने तमाम रिश्तों को बना दिया, किसी को इख्तियार में ना दिया। लेकिन एक रिश्ता ऐसा है दोस्ती का, विलायत का, जो आपके इख्तियार में। आप जिसे चाहे अपना दोस्त बनाएं, जिसे चाहे अपना दोस्त ना बनाएं। और दोस्तों में भी सब दोस्त एक जैसे नहीं होते मेरे दोस्तों। मैं दोस्त तो आपको भी कह रहा हूं, लेकिन आप दोस्त हैं जरूर, लेकिन वो दोस्त नहीं हो सकते जो दोस्त मेरे दिल के ज्यादा करीब। तो विलायत यानी कि दोस्ती का रिश्ता अनमोल, इख्तियार किया जा सकता है, चुना जा सकता है, बनाया जा सकता है। इसी तरीके से खुदा ने तमाम रिश्तों के मुकद्दरात बनाए, लेकिन विलायत का एक ऐसा रिश्ता रखा जो रब तबारक व तआला अपने पूरे बंदों में चुनता है, अपने पूरे बंदों में इख्तियार करता है। इतने यहाँ बैठे हदीस पाक में है, जहाँ 40 मोमिन जमा हो जाए, 40 मुसलमान जमा हो जाए, उन 40 में का एक अल्लाह का वली होता है, अल्लाह का दोस्त होता है। यहाँ 40 से भी ज्यादा है, 80 से भी ज्यादा है, हो सकता है 2-3 अल्लाह वाले यहाँ पर बैठे हो। ये कौन है हम नहीं जान सकते, ये कौन है हम नहीं पहचान सकते, लेकिन इन दोस्तों को मुकद्दर ने नहीं बल्कि खुदा ने चुना, इसलिए कि ये मुकद्दरात का रिश्ता नहीं, ये इख्तियारात का रिश्ता है। तो जिन्हें रब तबारक व तआला विलायत का मकाम अता फरमाता है, विलायत का नूर अता फरमाता है, विलायत की रोशनी अता फरमाता है, विलायत की चाशनी अता फरमाता है, उसके रुतबे को, उसके अजमत को, उसकी रिफात को, उसके मकाम को, उसके मर्तबे को इतना बुलंद व बाला फरमा देता है। रब तबारक व तआला उनके शान में जब यहां तक फरमा दे, अब वो नहीं रहते बल्कि आंख हाथ पैर मैं बन जाता हूं, तो अब उनकी अजमतों को मेरे दोस्तों हम क्या अंदाजा लगा सकते। अल्लाह वाले जब हम उनके करीब होते हैं, बस वो अल्लाह से हमें करीब कर देते हैं। दुनिया में जितने बुजुर्गान किराम के दरबार आप जाएंगे, जहां कहीं भी आप जाएं, किसी इलाके में जाएं, किसी कोने में भी जाएं, जैसे कि शाह साहब क़िबला ने भी फरमाया, बुजुर्गों का गम मेरी तो वह औकात नहीं, मैं उस काबिल भी नहीं कि इन मुक़द्दस बारगाहों में मैं जा सकूं। उनकी करम नवाजियां हैं कि वो इस गुलाम को, इस हकीर फकीर को, नाचीज को बुला लेते हैं। तारीख़ इस्लाम के जितने बुजुर्गान किराम के आप नाम जानते हैं, मैं जानता हूं, अल्लाह का बेइंतहा शुक्र एहसान है, मेरे पीर मुर्शिद के करम नवाजियां हैं, असातिज़ाओं की दुआएं, माँ बाप का सदका है। 80 से 90% बुजुर्गों के दरबार में अल्हम्दुलिल्लाह में हाजिरी दे चुका हूं। 80-90% तारीख़ इस्लाम के बड़े उलमाए किराम दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में। लेकिन मैंने 99% देखा है, 99% हर मुल्क में देखा, जहां भी अल्लाह वाले का रोजा है, या तो रोजे में मस्जिद है या मस्जिद में रोजा है, रोजे में मस्जिद है या मस्जिद में रोजा है। कहीं किसी बुजुर्ग का आप नाम लेने, कहीं पर भी आप चले जाए, फलस्तीन में जाए, यरूशलेम में जाए, जॉर्डन जाए, सीरिया जाए, मिस्र जाए, सऊदी जाए, लेबनान जाए, कहां आप जाएं,
جہاں بھی آپ جائیں، ٹرکی جائیں، جہاں بھی آپ جائیں گے، اللہ والوں کے دربار کے ساتھ یا تو مسجد سمٹی ہے یا مسجد کے ساتھ اللہ والے کا در چمٹا ہوا ہے۔ یہ اعلان کر رہے ہیں اللہ والے جب تک دنیا میں تھے اسی رب کا کام کرتے رہے، دنیا سے جانے کے بعد رب کے در سے ہی لگے رہے اور اپنے ماننے، اپنے چاہنے، اپنے عاشقوں کو یہ درس دے رہے ہیں، اے اولیاء سے محبت کرنے والوں، تم جب میرے قریب ہوتے ہو میں دنیا سے تمہیں قریب نہیں کرتا بلکہ رب سے تمہیں قریب کر دیتا ہوں، رب کے در سے تمہیں قریب کر دیتا ہوں، رب کے در سے تمہیں قریب کر دیتا ہوں۔ تو اللہ والوں کی قربت یہ خدا کے قربت کے مترادف ہے، خدا کے قربت کے مترادف ہے۔ کس نے پوچھا کہ خدا کو کہاں ڈھونڈا جائے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے محبوب اولیاء کے محفلوں میں خدا کو تلاش کرو۔ یہی تلاش خدا کا کام بزرگان کرام کرتے رہے اور اولیاء کی عظمتوں کو رب تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلند و بالا فرماتے رہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولایت کے اوج کمال کا ذکر فرماتے چلے جا رہے ہیں۔ کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اولیاء کو ہم کیسے پہچانیں؟ پہچان کے انداز، پہچاننے کے اوصاف تو بہت سارے بیان کیے گئے، لیکن اعلیٰ ایک قسم، اعلیٰ ایک صفت، الحمدللہ اعلیٰ ایک صفت بیان کی گئی، اعلیٰ ایک نشانی بیان کی گئی۔ فرمایا گیا کہ اللہ کے اولیاء کی پہچان سب سے بڑی یہ ہے، سب سے بڑی یہ ہے اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ جب تم انہیں دیکھو تو تمہیں خدا یاد آ جائے، جب انہیں دیکھو تو تمہیں خدا یاد آ جائے تو سمجھ جاؤ کہ وہ اللہ والا ہے، وہ اللہ کا ولی ہے، وہ اللہ کا دوست ہے۔ میرے دوستو، اللہ والے اپنی زندگی اللہ کے دین اور اللہ کے لیے وقت پر دی ہے۔ دین سنیت کی خدمات شہر بلہاری اور بلہاری کے اطراف و اکناف، بالخصوص سرا کے سرزمین اور دیگر اور علاقے جو میں نہیں جانتا ہوں، ان علاقوں میں سنیت کی خدمات صاحب اوس حضرت صدیق شاہ قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمائی ہیں یہ ناقابل فراموش ہے، یہ ناقابل فراموش۔ اس وقت جبکہ اتنے وسائل بھی نہ تھے، اتنے آسانیاں، اتنے سہولتیں بھی نہ تھیں۔ حضرت نے فرمایا قاضی صاحب قبلہ نے کہ پرنٹنگ مشینز نہیں تھے، زراکس وغیرہ بھی اتنا سہولت نہیں تھا، تو حضرت ہاتھوں سے لکھ لکھ کے جو ہے وظائف وغیرہ دیا کرتے تھے۔ کیا ضرورت تھی انہیں دینے کی؟ کیا ضرورت تھی؟ اگر نہ کرتے تو کوئی تھا ان کو پوچھنے والا؟ نہیں تھا، ضرورت تو نہیں تھی۔ جب ان کی ڈیوٹی تھی کالج وغیرہ کی کرتے آ جاتے، ڈیوٹی اگر نہ کرتے تو شاید اختیار تھا حکمرانوں کو کوئی پوچھ سکتا، لیکن یہ جو اضافی کام جو کرتے اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ صرف یہ تھی وہ صرف اپنے رب اور اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا و خوشنودی کے لیے کیا کرتے۔ ایمان کا تحفظ یا ہر عام و خاص کے نصیب میں نہیں آتی۔ کوئی اپنے گھر کی حفاظت کے لیے دیوار باندھتا ہے، اپنے کھیت کے تحفظ کے لیے باؤنڈریاں کھینچتا ہے، لیکن وہ اللہ والے ہوتے ہیں جو ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے لیے ایمان کے مضبوط دیواریں بلند کرتے ہیں۔ جب بھی سید صاحب قبلہ سے ہم ملتے ہیں، پھر طریقہ سید صوفی الیاس اشرفی صاحب قبلہ سے کافی مرتبہ جب بھی ملاقات ہوئی، کہیں پر بھی کسی موضوع پر بھی کسی نہ کسی بہانے حضرت کے زبانی ہم نے کافی مرتبہ حضرت کا نام سنا، ان کے خدمات جانے۔ آج بھی بڑے لوگوں کو، بزرگوں کو افسوس ہے، کاش آج ان جیسا یا کم از کم ان کے پرتو جیسا کوئی ہوتا سنیت کی خدمات کے لیے تو بات ہی کچھ اور ہوتی۔ یعنی کہ کہنا یہ ہے کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی دین و سنیت کی خدمات کے لیے انجام دیا۔ یہی وہ اللہ والے ہوتے ہیں جو اپنی زندگی دوسروں کے لیے وقت کر دیتے ہیں اور ہزاروں لوگوں کے ایمان کا تحفظ کا ذمہ لے کر دنیا سے پردہ کر جاتے ہیں، اور بظاہر دنیا سے چلے جانے کے باوجود بظاہر تو ایک مقبرے کی شکل میں آپ کا ایک خانقاہ یا آپ کا دربار نظر آتا ہے، لیکن صرف لوگوں کی نگاہوں نے سنی بلہاری کے قبرستان میں ان کا مقبرہ دیکھا ہوگا، لیکن کاش لوگوں کی نظریں ان دلوں پر بھی پڑتی جو صدیق شاہ حضرت کے اصل مزار لوگوں کے دلوں میں ہے، ان کے تصویر آپ حضرات کے دلوں میں، ان کے محبت کا شمع جو آپ لوگوں کے دلوں میں ہیں، یہ شمع جو ان کے جانشین نے سلگائے رکھا یا انہوں نے جو سلگایا تھا اس کو بچائے رکھا، عظیم الشان طوفانوں سے بچائے رکھا، بڑے بڑے آندھیوں سے بچائے رکھا۔ یقیناً یہ دین و سنیت کا کام یہ اللہ والے کرتے چلے آتے ہیں، اللہ پاک جن سے یہ کام لینا چاہتا ہے لے لیتا ہے۔
حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان اولیاء کی عظمت کو بروز محشر پورے عالم کے سامنے ظاہر فرمائے گا، پورے عالم کے سامنے ظاہر فرمائے گا۔ مسند امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کی حدیث پاک، بغداد جب بھی آپ جاتے ہیں ہوں گے تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک بغداد کے ایک نواحی علاقے میں موجود ہے، جہاں پر اطراف و اکناف جب جاتے ہیں زیارت کے لیے بڑا افسوس ہوتا ہے۔ عیسائیوں کا مقبوضہ علاقہ ہے، عیسائیوں کا قبضہ شدہ علاقہ ہے، اطراف بڑے بڑے ڈانس بار ہیں، ان باروں کے بیچ میں چھوٹا سا روزہ، چھوٹا سا دربار کس کا؟ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا۔ مسجد ہے، مسجد کے کونے میں بالکل ممبر کے بازو میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک ہے۔ آپ کے مزار مبارکہ کے اوپر کچھ حضور پیران پیر کے اسماء لکھے ہوئے ہیں، اور اس کے بازو میں تختی میں یہ حدیث مبارکہ لکھی ہوئی جو میں بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، جو حدیث پاک مسند احمد بن حنبل کے حدیث پاک نقل فرماتے ہیں کہ آقا نے بیان فرمایا اس وقت کی یہ بات جب آقا کا وقت رحلت بالکل قریب تھا، کبھی نماز کے لیے آپ تشریف لاتے تو کبھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امامت کے لیے آگے بڑھا دیتے۔ جب 2-3 دن کے بعد تشریف لائے تو جب پوچھا گیا تو آقا نے فرمایا کہ میں میرے رب سے مطالبات کر رہا تھا، کسی موضوع پر خدا سے میں اس وقت تک راضی نہیں ہوا جب تک کہ خدا دیتا چلا جا رہا تھا، میں مانگتا چلا جا رہا۔ معاملہ یہ تھا کہ آقا فرماتے ہیں کہ رب نے مجھے وعدہ کیا کہ قیامت کے دن محبوب تمہاری امت کے 70 ایسے افراد ہوں گے جن کو بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخلہ ملے گا۔ میں رب سے پوچھا کہ مولا میرے لاکھوں کروڑوں امت میں صرف 70 لوگ، میں تیرے اس 70 کے عدد سے راضی نہیں ہوں۔ رب کی رحمت جوش میں آئی، فرمایا کہ محبوب ٹھیک ہے 70 نہیں تو ہر ایک 70 کے ہاتھ میں پھر 70 میں دے دیتا ہوں، اب تو راضی ہو جا۔ لیکن رب کے حبیب ہیں، ابھی بھی راضی نہیں ہوتے، فرماتے ہیں اے اللہ اور کچھ کرم فرما دے، اور کچھ کرم فرما دے۔ رب کی رحمت جوش میں آئی، فرمایا کہ محبوب ہر ایک 70 کے عوض میں 70,000 دے دیتا ہوں۔ کہا کہ مولا نہیں اور دے۔ خدا فرماتا محبوب اور دیتا ہوں، تو راضی ہو جا۔ قرآن پڑھتے ہیں تو پتا چلتا ہے آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر کچھ عمل کرتا جا رہا ہے، اور فرماتا ہے مولا میں عمل کر رہا ہوں اس لیے کہ تو مجھ سے راضی ہو جا۔ اور ایک طرف مصطفیٰ کے ذات ہے، خدا فرما رہا ہے کہ مصطفیٰ میں اس وقت تک دیتا رہوں گا جب تم مجھ سے راضی نہ ہو جائے۔ یعنی کہ پوری دنیا خدا کی رضا چاہتا ہے، اور خدا ہی رضا محمد چاہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، دیتا چلا جا رہا ہے۔ آخر میں یہ کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رب تبارک و تعالی نبی پاک کی امت میں 70 ایسے افراد جس کے ہر ایک فرد کو 70,000، ان 70,000 فرد کے ہر ایک کو 70,000، پھر ان 70,000 کے ہر ایک کو 700، اس طرح سے کروڑوں کی تعداد میں عدد چلا جاتا ہے۔ ہر ایک کو بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخلہ، اور ہر ایک کو اختیار ہے وہ اپنے ساتھ 70,000 کو جنت میں بغیر حساب کتاب میں داخلہ کروا سکتا ہے۔ پوچھا گیا، محدثین نے تشریحات میں بیان کی اس جماعت کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث پاک میں آتا ہے ہی جماعت اولیاء اللہ، وہی جماعت اللہ کے اولیاء کی ہے، اللہ والوں کی ہے، اللہ کے دوستوں کی ہے، اللہ کے محبوبوں میں ہے۔ پتہ نہیں کہ حضرت صدیق شاہ حضرت رحمت اللہ علیہ ان 70 افراد میں ہیں، یا 70 کے قبضے میں جو 70,000 ہیں ان میں ہیں، یا 70,000 کے قبضے میں جو 70,000 ہیں ان میں ہیں، لیکن اتنا تو طے ہے وہ کسی میں بھی ایک ضرور ہے، اور ان کے قبضے میں جو 70,000 ہیں ان میں ہم بھی ضرور ہیں انشاءاللہ، کیونکہ انہوں نے اخلاص کے ساتھ دین و سنیت کا کام کیا۔ رب نے ان کے پردہ کر کے اتنے سال کے بعد بھی ذکر ہو رہا ہے، ہم پردہ کرتے چلے جائیں گے، ہم جیسے اور بھی آئیں گے ذکر کرتے چلے جائیں گے، یہ ذکر باقی رہنے والا ہے، اس لیے کہ رب کا وعدہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کرتا رہوں گا۔ کہنے کے لیے میرے دوستوں بہت ساری باتیں ہیں، لیکن من جملہ ان میں سے کچھ اہم ترین باتیں میں نے عرض کی ہیں، اور دیگر علماء کے زبانی، مفتی صاحب کے زبانی بھی ولولہ خیز خطاب کو ہمیں سماعت کرنا ہے۔ آخر میں بالخصوص شاہ صاحب قبلہ کا میں بے حد ممنون اور مشکور ہوں کہ آپ نے اس عظیم محفل میں اس احقر کو یاد فرمایا، اور
مداحان صدیق میں مجھے بھی جو ہے شامل کرنے کا ایک موقع فراہم کیا. تمام معزز ترین حضرات کا میں مشکور ہوں کہ آپ اطمینان سکون کے ساتھ حوصلہ افزائی کرتے ہوئے سماعت کرتے رہے. آپ تمام سے دعاؤں کا میں ملتمس ہوں، آپ تمام سے بھی دعاؤں کا ملتمس ہوں، اور وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جہاں بھی جاؤں گا تمام امت اور بالخصوص تمام اہل سنت کے لیے دعاؤں کا اہتمام کروں گا، اور پورے عالم کے لیے آپ بھی دعا کریں. انشاءاللہ ہم بھی دعا کرتے رہیں گے. معذرت کے ساتھ کہ محفل کے آداب کو ملحوظ نہ رکھتے ہوئے مجبوری کی وجہ سے میں گفتگو ختم کرنے کے بعد معزز ترین حضرات سے ملاقات کا شرف حاصل کر کے میں رخصت ہونے کی اجازت چاہوں گا، کیونکہ صبح بھی بڑی اہم ترین ذمہ داریاں ہیں. بس آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حاضریوں کو قبول فرمائے، بہتر سے بہتر ہمیں نعم البدل عطا فرمائے. جتنے یہاں پر ہمارے بزرگ حضرات بیٹھے ہیں پروردگار ان کی عمروں میں درازگی عطا فرما، برکتی عطا فرما. ان بزرگوں کے سایوں کو ہمارے سروں پر تا قیامت قائم و دائم فرما، اور حضرت بانی جامعہ نظامیہ علی رحمت و رضوان کے فیضان سے ہم تمام کو مالا مال فرما، اور حضور محدث آدم ہند کے فیضان سے مالا مال فرما، حضور شیخ الاسلام والمسلمین کے علمی فیضان سے ہم تمام کو مالا مال فرما، اور صاحب عرس حضرت صدیق شاہ حضرت رحمت اللہ علیہ کے فیضان سے مالا مال فرما. ان کے جانشین کے بازوں میں اور قوت حیدری عطا فرما اور مضبوطی عطا فرما. جو دین و سنیت کے کام وہ دنیا کے اور ہندوستان کے مختلف گوشوں میں مختلف جو ہے علاقوں میں کر رہے ہیں، کوئی وقت کوئی موضوع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، ہر ایک کام کو الحمدللہ بحسن و خوبی ادا کرنے کے لیے پہل کرتے ہیں. اے مولا ان کی کوششوں کو قبول فرما، ان کے کار خیر کو قبول فرما. اور شاہ صاحب کا جتنے بھی ساتھ دینے والے ہیں، معاونین حضرات ہیں، جتنے نوجوان ہیں، جتنے بھی بچے بچیاں جو بھی جہاں کہیں سے بھی ان کے معاون بنتے ہوں، مولا ان کی معاونت کو قبول فرما، اور ہم تمام کو بھی دین سنیت کے خدمات انجام دیتے رہنے کی سعادت اور توفیق عطا فرما. جتنی رحمتیں برکتیں صاحب عرس کے مزار پر تو برسا رہا ہے، ان رحمتوں برکتوں میں بھی ہمارا حصہ نصیب فرما. ہمارے کل کے سفر کو آسان فرما. جتنے حضرات سفر عمرہ کے لیے جا رہے ہیں پروردگار ان کے سفر کو آسان فرما. تیرے در کے حاضری کے لیے جا رہے ہیں پروردگار تیرے در کے حاضری اخلاص کے ساتھ کرنا نصیب فرما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک پر بادب حاضری نصیب فرما. بار بار حرمین شریفین کے حاضری نصیب فرما. زندگی کا آخری لمحہ مدینے میں عطا فرما. مولا مرنا تو طے ہے لیکن ہماری آرزو ہے مدینے کی موت ہمیں عطا فرما. جنت البقیع ہمارا مدفن بنے، اور ماہ محرم الحرام میں شہدائے کربلا کے صدقے ہماری حاضریوں کو قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک اجمعین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھ رہا ہوں کہ سارے کے سارے جاگ رہے ہیں، جاگ رہے ہیں نہیں سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں. اتنی ایمانداری سے جواب دے رہی ہیں تو اور ایک سوال کا جواب ایمانداری سے دو. سب شادی شدہ بیشتر ہیں نا، بیوی کی بات سنتے ہیں نا، سنتے ہیں نا، سننا پڑتا ہے نا، لازمی ہے. ہاں ارے تمہاری بیوی کی بات نہیں سنے تو کیا غیر کی بیوی کی بات سنتے ہیں؟ سننا لازمی ہے. صاحب عرس کو میری والدہ محترمہ کہہ رہی ہیں اجی مقرری تو سنا دلے، میرا بھی ایک منہ بولتا بیٹا آیا ہے محفل میں، میں بھی اسے بلائی ہوں، انہیں بھی سننے کا شرف عطا کرو. تو لہٰذا میں ہمارے مفتی صاحب سے کہہ رہا ہوں کہ والدہ محترمہ کی بھی خواہش ہوا کرتی تھی کہ اپنے زرین خیالات سے ہمیں نوازیں. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. واما بنعمت ربک فحدث صدق اللہ مولانا العظیم. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ظاہر سی بات ہے کہ یہ وقت جو ہے 12 کے بعد کا منہ کھل جاتا ہے، آنکھ بند ہو جاتی ہے، آدھا ادھر آدھا ادھر، نہ کچھ ادھر سمجھ میں آتا نہ ادھر سمجھ میں آتا. بہرحال حضرت والا کے حکم کے مطابق میں دو چار منٹ کے لیے حاضر آ گیا ہوں. چونکہ تقریر تو جو قائی صاحب قبلہ اور ہمارے مولانا ساجد صاحب قبلہ نے کر ہی دیا ہے، اور وقت کا تقاضا بھی ہے کہ آپ کو کل انشاءاللہ صبح میں فاتحہ میں بھی شرکت کرنا ہے. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد
वाला अली सैयदना मौलाना मोहम्मद वबारिक वसल्लम सलातुम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। ये चंद अशार हैं, ताज़े हैं, इसे समात कर लीजिए। आंखें पुरनम कर रही है, आंखें पुरनम आंखें पुरनम कर रही है दास्तानी अहले बैत। आंखें पुरनम कर रही है दास्तानी अहले बैत। किस कदर पुरखौफ था वो इम्तिहान अहले बैत, किस कदर वो पुरखतर था इम्तिहान अहले बैत। और इमाम हुसैन ने जो बचपन में वादा किया था उसे सुनिएगा। वादे बचपन की खातिर हर सितम को सह लिया, वादे बचपन की खातिर हर सितम को सह लिया। सब्र सीखे तुमसे दुनिया खानदाने अहले बैत। सब्र सीखे तुमसे दुनिया खानदाने अहले बैत। और ये शेर पर ख़ास तवज्जो चाहता हूँ। आज हर एक घर यजीदी बना होता अगर, आज हर एक घर यजीदी बना होता अगर, खून से सींचा न होता बोस्ताने अहले बैत। बोस्ता कहते हैं दीन को। खून से सींचा न होता बोस्ताने अहले बैत। ऐ ज़मीने करबला तुझ पर हवा कैसी चली, ऐ ज़मीने करबला तुझ पर हवा कैसी चली। दूर बदर बिखरा पड़ा है हर जवानी अहले बैत। दूर बदर, असल में मैंने इसको बदर से जोड़ा था। जो बदर में साहब इकराम शहीद हुए थे उनकी तरफ इशारा किया था कि उनकी लाश 17 लोग जो शहीद हुए थे बदर में, उनकी लाशों को जोड़ा है इससे ताकि दोनों का मुआतात हो जाए। फातिमा मौला अली हसनो हुसैनो मुस्तफ़ा, ये पूरा शेर हज़रत शेखुल इस्लाम को मैंने भेजा और बड़ी दुआओं से नवाजा उन्होंने। फातिमा मौला अली हसनो हुसैनो मुस्तफ़ा, 5 हैं ये लहलहाती गुलस्तानी अहले बैत। 5 हैं ये लहलहाती गुलस्तानी अहले बैत। नार में आला से आला मर्तबा तुमको, नार में अभी तक जन्नत में आला से आला मर्तबा आपने सुना है ना शेर में, ये अलग ज़ाविये का है शेर। नार में आला से आला मर्तबा तुमको मिले, है ना, ये लानत है खुदा की दुश्मनाने अहले बैत। ये लानत है खुदा की दुश्मनाने अहले बैत। और ये आखिरी शेर समाज फरमा लें। क्या हंसी अंदाज में कहता है अहमद देखिए, क्या हंसी अंदाज में कहता है अहमद देखिए। हूँ मैं तुम पर खुदा, ऐ खुदा के इम्तिहानी अहले बैत। हूँ मैं तुम पर फिदा, ऐ खुदा के इम्तिहानी अहले बैत। अल्हम्दुलिल्लाह आज का ये जलसा जो आपके सामने बड़ी तेज़ी से इख्तिताम तक पहुँचने वाला है, मैं अर्ज़ कर देता हूँ, मेरी ज़िम्मेदारी है। मैं मौलाना साहब से कहने वाला था, नबूवत से बढ़ के दर्जा रिसालत का भी नहीं। ये शरअ क़ैद की किताब है, मैंने हज़ारों मरतबा पढ़ाया। हर नबी वली होगा मगर हर वली नबी नहीं होगा। हर नबी वली होगा मगर हर वली औसे पाक नबी वली हैं मगर नबी हैं। तो हर नबूवत में विलायत है मगर हर विलायत में तो नबूवत जो है 2 दर्जे पर है और विलायत 1 दर्जे पर है। और दूसरी बात ये है, ये अहम बात इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी है। कल को मुझसे पूछेगा, काई साहब किबला बैठे हुए हैं, आप लोगों में से कोई भी पूछ सकता है, मुफ्ती साहब बैठे थे, कोई सवाल का जवाब नहीं हुआ। मगर बहरहाल विलायत का दर्जा कम है। विलायत आम इंसान भी अपनी मेहनत से और क्या नाम है सजदे पर सजदा करे, इबादत करे तो अल्लाह ताला उसको वली बना देता है। मगर नबूवत जो है वो मेहनत से नहीं होती सिवाय फजले खुदा की। जिसको अल्लाह ने चुन लिया उसी को नबी बनाएगा। जैसे कोई मेहनत से लाख आबिद बन जाए, पूरी जिंदगी इबादत करता रहे, यकीनन कुर्बे खुदा हासिल कर ले, मगर अहले बैत आले नबी नहीं हो सकता, इसलिए कि आले नबी महज खुदा के फजल से होता है। अल्लाह ने जिसे चुन लिया
وہی مصطفیٰ کی اولاد ہوگی, وہی فاطمہ کی اولاد ہوگی. ہمارے اور آپ کے لاکھ عبادت کر لینے سے ہم اہل بیت نہیں ہو سکتے. تو جب ہم اہل بیت نہیں ہو سکتے تو نبوت کے درجے میں ولایت ہے, مگر ولایت کے درجے میں ضروری نہیں کہ نبوت ہو. ہر ولی نبی نہیں ہو سکتا. اور دوسری بات, ایک بہت بڑا عابد سینکڑوں برس عبادت کرتا رہے, ہے نا, اور اگر وہ اپنے گھر بال بچے کو دیکھ بھال نہ کرے تو اس کی عبادت کسی کام کی نہیں, منہ پر مار دی جائے گی. اور ایک وہ بندہ جو فرائض ادا کر رہا ہو, 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہو اور اپنے ماں باپ کی خدمت کر رہا ہو, استاذ کی خدمت کر رہا ہو, وہ اس عابد سے 1000 نہیں کروڑ گنا بہتر ہے جس نے اپنے گھر والوں کو, کہ اپنے خاندان, اپنے ماں باپ والوں کی عزت کے ساتھ خدمت کیا. اللہ تعالیٰ انہیں شہداء اور صالحین کے ساتھ اس کا حشر فرمائے. خیر, بہرحال یہ چھوٹی سی بات تھی, جو میرا کام تھا وہ میں نے عرض کر دیا. حضرت نے ہمارے جی, اب ان کو میرا کہنا تھا وہ چلے گئے, اب میں کہنا تھا تو میں چلے گئے, چونکہ جو معاملہ ہے وہ سامنے ہی ہونا چاہیے تھا. میرا جو کام تھا وہ میں نے کر دیا. قائی صاحب یہ ہیں, ذمہ دار ہیں یہاں کے, چونکہ ہم سے بھی بڑے عالم ہیں وہ, ظاہر سی بات ہے, اور عمر میں بھی ہیں. میں وہ ان کی, بہرحال اس پر کوئی زیادہ گفتگو نہ کرتے ہوئے میں بس اس بات کو یہیں پر ختم کر دیتا ہوں. اب عرض یہ کرنا ہوں کہ آپ نے ابھی فرمایا تھا ایک جملہ کہ بھائی ہم مفتی صاحب, عالم صاحب, ہم نہیں ہیں مفتی عالم, مگر یہ سچ ہے. یہ دیکھیے, یہ کیا ہے؟ مائک ہے. بھائی آواز اس میں جا رہی ہے, اس کی کیا ضرورت ہے؟ بغیر اس کے یہ مائک ٹکا نہیں ہے, بغیر ہم آپ کے ہم لوگ ٹکے نہیں ہیں. جیسے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمارے تک, ہماری آواز کو مشین تک پہنچانے کے لیے یہ ڈنڈے کی ضرورت ہے, ویسے ہی آپ کو الحمدللہ ہر عالم کے لیے ایک بندے کی ضرورت ہے. اور وہ بندہ جو وہی ہوتا ہے جو عالم کو پہچانتا, جو علماء کو پہچانتا, جو ان کی مجلسوں میں رہتا. یہ ضروری نہیں کہ آپ کسی مدرسے میں پڑھ لیں تو عالم ہیں, آپ کسی درسگاہ میں چلے جائیں 5 سال 8 سال پڑھ لیں عالم ہیں, آپ گھر میں بیٹھ کے پڑھ لیں عالم ہو گئے. کس نے کہا کہ مدرسے میں پڑھنے والا عالم ہوتا ہے؟ کس کتاب میں لکھا ہے؟ یا امام اعظم ابو حنیفہ نے کون سے مدرسے میں پڑھا تھا؟ یا امام شافعی نے کون سے مدرسے میں پڑھا تھا؟ یا سیدنا حضرت امام احمد بن حنبل, وہ تو کسی ایک انسان کے پاس جاتے تھے یا کتاب لے کے بیٹھ جاتے تھے, وہ پڑھتے تھے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 40 سال امام اعظم کے مزار پر بیٹھ کر کے وہاں اپنے علم حاصل کیا. 40 سال کے بعد بولے کہ اب میں عالم ہو گیا ہوں. امام اعظم قبر میں ہیں اور آپ اوپر ہیں, وہاں پڑھتے تھے جب ایک قبر کے نیچے والا ایک عالم بنا سکتا ہے تو قبر کے اوپر اگر کوئی الحمدللہ کسی سے محبت کر لے تو عالم نہیں, عالموں کا عالم بن سکتا ہے. بہرحال یہ میں یہ کہتا ہوں, یہ جزو انتصاری ہے. چند باتیں میں عرض کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں, وقت بہت زیادہ ہے اور میں طبیعت بھی میری ٹھیک نہیں ہے. آپ جانتے ہیں, ہمارے سید صاحب بھی جانتے ہیں کہ میں 11 دن موریشس تھا اور وہاں سے لوٹا تو طبیعت بالکل لیا ایک دم, وہ گلے کا کہتے ہیں نا کوکر بن جانا, وہ ایک دم کوکر بن گیا ہے. چند چھوٹی باتیں سن لیں, سبحان اللہ, جو ایک دم نئی باتیں ہیں بالکل. ابھی آپ کے سامنے میں نے کئی مرتبہ مثالیں دی ہیں, یہ آپ کے سامنے یہ لائٹ ہے, یہ ہے نا لائٹ, آپ ابھی آپ اس سے کرنٹ سے اس کا تعلق ختم کر دیجئے. یہ جتنے بھی لائٹ کے ڈبے ہیں یہ بے روشن ہیں, سیدھی سی بات ہے, بے روشن ہے. کون سی وہ چیز ہے جو آپ کو دکھتی نہیں ہے مگر جب اس کے اندر آتی ہے تو آپ دکھ جاتے ہیں؟ وہ کون سی چیز ہے؟ وہ ہے کرنٹ. آپ نے دیکھا کرنٹ کو, کبھی دیکھا ہے کرنٹ کو؟ کوئی ایسا انسان ہے جو بتا دے کرنٹ کیا ہے؟ تو آپ نے کرنٹ کو دیکھا نہیں ہے, مگر کرنٹ کو کیسے کہتے ہیں؟ جب اس کے اندر سے نکلتی ہے روشنی تب آپ کہتے ہیں کہ کرنٹ آ گیا, ہے نا. جبکہ آپ کرنٹ کا نہیں جانتے. اگر کرنٹ کو آپ نے دیکھا ہے تو میں پوچھوں گا کیا رنگ ہے, آپ بولیں گے پیلا, تو میں نے کہا وہ دیکھو ہرا ہے, وہ دیکھو نیلا ہے, وہ دیکھو بلو ہے نا. تو کرنٹ کا کوئی کلر ہے؟ کسی نے دیکھا نہیں دیکھا. بلا تشبیہ و تمثیل ہمارا جو یہ باڈی ہے, یہ جسم ہے, ہم جب کسی پیر سے مرید ہوتے ہیں, پوری توجہ سے سنیے گا, انسان مراد کب ہوتا ہے؟ آپ مرید بننا آسان ہے, مراد بننا بہت مشکل ہے. مراد کب ہوتا ہے وہ سن لیجئے, مزہ آ جائے گا.
असहाबे कहफ का नाम सुना है आपने? पूरी तवज्जो से सुनिए। ये असहाबे कहफ कौन थे? बनी इसराइल में 7 नेक भाई थे। ज्यादा से ज्यादा इनका दर्जा जो है विलायत का है, बस औलिया अल्लाह में से। मगर ये भी सुन लीजिए कि फतावा आलमगिरी की एक इबारत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुनहगार, जो गुनहगार हैं, जो वली नहीं गुनहगार हैं, बनी इसराइल के औलिया अल्लाह के ऊपर ज्यादा उनको फजीलत है। बनी इसराइल के जो वली हैं उनसे ज्यादा फजीलत है मुस्तफ़ा के गुनहगार उम्मत को, अगर वो हालत ईमान के साथ गए। अब अंदाजा लगा, मैंने इतनी बात आपको बता दी। वो क्या है? औलिया अल्लाह। वो 7 भाई थे, दकियानूस के जोर से, जुल्म की वजह से गार में चले गए। इतने तो हुआ। अब एक आवारा कुत्ता, आप पूरी तवज्जो रखिएगा मेरे ऊपर, बहुत मजा आ जाएगा आपको। एक आवारा कुत्ता, बाहर का कुत्ता, वो कुत्ता उत्ता नहीं पालते थे, आज जैसे लोग पालते हैं ना, वैसा पालते उलते नहीं थे वो। एक आवारा कुत्ता बाहर का वो देख रहा था उन 7 भाइयों। उसने कैसे पहचान लिया कि ये अल्लाह के दोस्त हैं, अल्लाह के वली हैं, मोमिन हैं? उसे कैसे मालूम हो गया? हम कुरान पढ़ते हैं मियाँ, हदीस पढ़ते हैं, तकरीर सुनते हैं, बयान सुनते हैं, फिर भी अपने पीर तक नहीं पहुंच पाते, फिर भी अपने पीर के मकाम को नहीं समझ पाते, फिर भी हम गौसी आजम के मर्तबे और मकाम को नहीं समझ सकते। उस कुत्ते ने उन 7 भाइयों को देखकर ये कैसे समझ लिया कि अल्लाह वाले हैं? चूंकि जब उसने देखा था ना, तो उस वक्त उसके दिलो दिमाग में एक ही मकसद था। वो मकसद क्या था वो सुन लीजिए। मकसद ये था कि ये मजबूर हैं, ये लाचार हैं, ये सताए हुए हैं, ये दकियानूसी लोगों ने इनको सता दिया, जिसकी वजह से ये बाहर नहीं निकल रहे हैं। अल्लामा इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह इहयाउल उलूम में इरशाद फरमाते हैं कि कुत्ते के दिलो दिमाग में यह आया कि ये मजबूर लोग हैं, इनकी मदद की जाए, इनकी मदद की जाए। वो अंदर चले गए, ये गार के पास बैठ गया। और जब बैठा ना, तो थोड़ी देर के बाद इसे नींद आ गई, सो गया। अब आप बुखारी शरीफ जिल्द 2 सफा 265 हदीस नंबर 1139 नोट कर लीजिए आप। जब इसे आंख लग गई तो 50 साल तक सोता रहा। कितने साल? 50 साल, 50 ईयर तक सोता ही रहा। 50 साल के बाद हजरत जिब्रील आए। वो जिब्रील जब आए तो उसे उठाया। किसको? कुत्ते को उठाया। जब कुत्ता उठा तो उसने ऐसे आंख करके देखा कि 7 भाई सो रहे हैं। फिर हजरत जिब्रील ने उसे करवट दे दिया, फिर वो सो गया। जिब्रील हैं जो सहाबा से भी ज्यादा अफजल हैं, चारों सहाबा से भी ज्यादा अफजल हैं। आपकी पूरी तवज्जो चाहता हूँ। फरिश्ते मासूम अनिल खता हैं, वो अपने परों से, अपने हाथों से उठा रहे हैं। 50 साल फिर गुजर गया। फिर 50 साल के बाद हजरत जिब्रील आए। उसने आंख खोला, कुत्ते ने देखा कि सब सो रहे हैं। फिर आंख बंद कर लिया। जिब्रील ने फिर करवट दे दिया। ऐसे 50 साल, यानी 6 मरतबा हजरत जिब्रील आए। 300 साल गुजर गया। 300 साल के बाद हुकूमतें बदल गई, दकियानूसी हुकूमतें खत्म हो गई, मुसलमान के चाहने वाले बादशाह आ गए, हालात बदल गए। बहरहाल अब जब वो कुत्ता उठा तो कितना साल गुजर गया था? पूरी तवज्जो से सुनिएगा। 300 साल में न जाने कितने बच्चे पैदा हुए, मर गए, खत्म हो गए, बूढ़े हो गए, न जाने क्या क्या हो गया। उसी गांव में, उसी गांव में, अलजीरान, उसी गांव में कितने 300 साल में पैदा हुए, कितने मर गए, बूढ़े हो गए, जवान हो गए। इस कुत्ते के बाल पर भी असर नहीं हुआ। जितनी उम्र 300 साल पहले थी, 300 साल के बाद भी उतनी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि औलिया अल्लाह की जिंदगी में इजाफा हुआ या नहीं हुआ, उनकी उम्र तो अपनी जगह पर है। चलिए, वो तो जिक्र करते थे, जिक्र खुदा की वजह से अल्लाह ने उनकी उम्रों को उतने ही महदूद कर दिया। मगर कुत्ता कौन सा जिक्र कर रहा था? मेरा सवाल ये नहीं कि वो 300 साल, वो तो हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम भी 100 साल सोए थे, उनके ऊपर नहीं है। वो अल्लाह का जिक्र करते थे, खुदा ने उनके लिए जमाना रोक दिया, ठीक है। मगर कुत्ता कौन सा जिक्र कर रहा था? अब सुनिए, आपको अगर अंदाजा हो तो किताब उठाकर मुताला कीजिए। और रूह अल्लामा इब्ने हजर मक्की लिखते हैं कि चूंकि कुत्ता जिक्र नहीं कर रहा था, मगर जिक्र वालों के साथ हो गया था। हाय हाय, जिक्र वालों के साथ हो गया था। उसकी जुबान में जिक्र नहीं था, मगर जिसकी जुबान में जिक्र था उसके साथ मोहब्बत करने लगा, उसके साथ मोहब्बत करने लगा। तो अल्लाह ताला ने उसको भी जाकिरीन में शुमार किया।
اور ایسے ذاکرین میں کہ ایک وہ ذاکر ہوتا ہے جس کے مرنے کے بعد یقین نہیں کہ جنت میں جائے گا کہ نہیں جائے گا، مگر رب تبارک و تعالیٰ نے اس کے مرنے سے پہلے ہی ان تمام ساتوں بھائیوں سے کہہ دیا کہ جب تم سو گے تو تمہارے ساتھ کیپ میں اسے بھی سلا دیں گے، اس لیے کہ جب تم قیامت میں اٹھو گے تو تمہارے ساتھ یہ بھی اٹھے گا، اور تم جب جنت میں جاؤ گے تو یہ بھی جنت میں جائے گا۔ اللہ سے اصحاب کہف نے پوچھا، پروردگارہ میں تو اسے جانتا بھی نہیں، مرید اور مراد کیا ہے صاحب؟ حافظ صاحب سنیے گا غور سے، یہی میں اسی پر ثابت کر دوں گا، مرید کسے کہتے ہیں، مراد کسے کہتے ہیں۔ اصحاب کہف نے پوچھا، بندہ نوازا کارسازا مالک و مولا، تیرا فضل ہے تو مجھے جنت عطا فرمائے گا، مگر میں تو اسے جانتا بھی نہیں، میری جماعت کا بھی نہیں، میں نے کبھی اسے پالا بھی نہیں۔ کہا ہاں، جب تو مصیبت میں تھا، جب تو پریشانی میں تھا تو تجھ سے اس نے دل لگا لیا، دل لگا لیا، اور تجھ سے جس نے دل لگا لیا وہ میرے قریب ہو گیا۔ اب میں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ جانور ہے، کتا ہے، کیا ہے، جو تیرے قریب ہو گیا وہ میرے قریب ہو گیا، اور جو میرے قریب ہو گیا وہ جنتی ہو گیا۔ اب چھوٹا سا جملہ لیجئے گا، ایک کتا بنی اسرائیل کے ولی سے محبت کر لے، بنی اسرائیل کے ولی سے محبت کر لے تو خدا اس کے نام کی تاثیر ایسی کر دے کہ اس کے نام لینے کے بعد کوئی کتا آپ کو کاٹتا نہیں، کوئی جانور آپ کو ڈستا نہیں، یہاں تک کہ کسی کشتی پر اگر سوار ہو جائیں اور اس کشتی پر اگر یا کتمیر کہہ دیں تو کشتی ڈوبتی نہیں، کتے کے نام سے، کتے کے نام کی یہ فضیلتیں بیان کی گئی ہے۔ وہ بندہ جو کسی مومن خالص سے، کسی ولی خالص سے اپنے آپ کو نچھاور کر دے، محبت کر لے، جوڑ لے، رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں پوری دنیا اس کے خلاف ہو جائے، بال بھی کا اس کا نہیں کر سکتا۔ جب 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 300 سال کا زمانہ گزرا اور 300 سال کے زمانے کا فتنہ اس کتے کے اوپر نہ پڑا، نہ اس کی عمر کے اوپر پڑا، تو اگر مصطفیٰ کی امت کا ایک فرد کسی ولی سے محبت کر لے، رب کعبہ کی قسم قبر کا کوئی فتنہ اس پر کوئی اثر نہیں کرے گا، اور قبر کا کوئی دغدغہ اور وسوسہ اس کے ساتھ کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ آخری جملہ سن لیجئے، میں زور سے بولنے کے لیے منع کیا مجھے ڈاکٹر نے، ابھی میں نے دکھایا ہوں، بہت زور سے بولنے صاحب، درود شریف پڑھ لیجئے۔ ایک جملہ ہمارے ساتھ، یہ سچ ہے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم۔ مراد کیا ہوتا ہے سنیے گا، آج بڑی اچھی بات میرے دل دماغ میں آئی ہے۔ مراد وہ ہوتا ہے کہ جس کا شیخ اس کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ ڈال دے، جس کا شیخ اپنے ہاتھوں میں اس کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ ڈال دے اور کہے یہ میرا ہے، یہ میرا ہے۔ اس کو مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سنانی نے لفظ میں لکھا ہے کہ اگر شیخ نے اپنا ہاتھ ڈال کے کسی مرید سے کہا یہ میرا ہے، وہی مراد ہے، وہ مرید نہیں، وہی مراد ہے۔ اور مرید اپنی نگاہوں میں دنیا کو چھوڑ کر اپنے پیر کو بسا لے، وہی مراد ہے، وہی مراد، یعنی اپنے پیر کے علاوہ کوئی اور جلوہ نظر نہ آئے، وہی مرید ہے۔ اب آپ کی توجہ میں چاہتا ہوں، ایک بڑا پیارا جملہ ہے، سبحان اللہ، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، داؤد، نسائی، سیاہ ستہ کی 6 کتابیں ہیں۔ اللہ پاک کا کرم، آپ بزرگوں کی دعائیں ہیں، اس بندے کو اللہ نے اس مکمل سال میں یہ توفیق دیا ہے کہ اس مرتبہ ترمذی کی شرح مکمل ہو جائے گی، اور الحمدللہ 1 مہینہ اور باقی ہے، اور آپ کے انشاءاللہ آپ کے ہاتھوں میں بھی آ جائے گی۔ بس یہ دعا کریں کہ میرا وہ کام ہو جائے۔ کون دنیا سے دولت لے کر کے گیا ہے میاں؟ بڑے بڑے بادشاہ چلے گئے، بڑے بڑے ترم خاں چلے گئے، سب ہاتھ خالی گئے۔ وہ سب سے بڑا خوش نصیب بندہ ہے جس کے ہاتھوں میں مصطفیٰ کا ہاتھ ہے، جس کے ہاتھوں میں اس کے پیر، جس کے ہاتھوں میں اس کے پیر کا ہاتھ ہوگا نا، اسی کے ہاتھ میں مصطفیٰ کا ہاتھ ہوگا، اسی کے ہاتھ میں رسول کا ہاتھ ہوگا۔ اب حدیث پاک کا جملہ سنیے گا پوری توجہ سے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق سے لوٹ رہے ہیں، آقا غزوہ خندق سے لوٹ رہے ہیں، دیکھا کہ ایک نابینا ایک شخص ہے جو اپنے آنکھوں کے اوپر پردہ ڈالے ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جناب حضرت سیدنا مولا کائنات، مشکل کشا، خیبر شکن علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم،
اور ایک جملہ دے دیتا ہوں, پسند آ جائے تو دعائیں دیں گے. گھر کے افراد میں علی سے افضل کوئی نہیں تھا, اور امت کے افراد میں حضرت ابو بکر سے افضل کوئی نہیں تھا. جملہ سنیے گا میرا. حضرت مولا کائنات شیر خدا خیبر شکن کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے پوچھا, کہا اے علی تم اسے پہچانتے ہو؟ کہا نہیں حضور میں نہیں جانتا. آج کے مولوی صاحب پکڑ کے یہ کہیں گے, کیا مفتی صاحب آپ کہہ رہے ہیں حضرت علی نہیں جانتے؟ میں نے کہا اس میں کون سی بڑی بات ہے بھائی. کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ایک نبی کو معلوم ہے دوسرے نبی کو نہیں معلوم. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام, خضر علیہ السلام. خضر علیہ السلام کو معلوم تھا, موسیٰ علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا. اگر معلوم ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام پوچھتے کہ کیوں پٹھا اکھاڑ دیا, کیوں اس بچے کو مار دیا, کیوں تم نے دیوار سیدھی کر دی, پوچھتے. ان کو نہیں, جب نبی کو معلوم ہے, اور وہ بھی اولو العزم نبی, اولو العزم پیغمبر, تو یہ کون سی بڑی بات ہے. اس لیے اس میں یہ نہیں سمجھنا چاہیے اللہ نے جتنا چاہا, جس کو جتنا چاہا اسے عطا کیا. ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے مصطفیٰ کو اللہ نے جتنا چاہا سب عطا کر دیا. پوچھا اے علی, سمجھ گئے نا میری بات؟ اب اگر کوئی یہ کہے کہ یہ جملہ نہیں معلوم ہے فلاں ولی کو کہنا, اس میں کون سی بڑی بات؟ اللہ نے جتنا چاہا انہیں دیا, ختم بات. ہم کہاں مانتے ہیں سب کہ سب کا علم ایک ساتھ ہو جائے, ہم یہ نہیں مانتے. بہرحال تو حضرت علی سے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں نہیں جانتا. قبلہ توجہ چاہتا ہوں آپ سب کی, خائی صاحب قبلہ. بڑی پیاری بات ہے, باخدا نفرتوں کو دور کرو, محبت کو بانٹو. کیا لے کے جاؤ گے دنیا سے میرے پیارے؟ کچھ نہیں, سب یہیں رہ جائے گا, ساری چیزیں یہیں رہ جائیں گی. آپ کے ساتھ صرف آپ کا اخلاق, آپ کا کردار, آپ کا اچھا نام, جو آپ نے دنیا میں عمل اچھا کیا وہی جائے گا. آج حضرت صدیق شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دنیا کیوں یاد کرتی ہے؟ میں نے تو نہیں دیکھا. قائی صاحب قبلہ ہیں, ہمارے سید صاحب قبلہ, یہ لوگوں کی زبانیں ہمیشہ بیان کرتی ہیں کہ وہ جب بولا کرتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ واقعی کسی مدرسے کا فارغ نہیں بلکہ کسی مدرسے کا علامہ زمانہ بیان کر رہا ہو. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنا تعلق اللہ والوں سے جوڑ لیا تھا. خدا نے ان کے اندر سینہ بسینہ علم عطا کر لیا. توجہ چاہتا ہوں, یہی آج ان کو یاد زندہ رکھے ہوا ہے جو ہم اور آپ انہیں یاد کر رہے ہیں. حضور نے پوچھا سبحان اللہ سبحان اللہ, جانتے ہو؟ کہا نہیں یا رسول اللہ. کہا ہے میرے پیارے ذرا اپنے پردے کو اٹھاؤ. اس صحابی رسول نے پردے کو اٹھایا, مگر جب آنکھ کو حضرت علی نے دیکھا تو حضرت مولائے کائنات جیسا ولی کامل, جن کی ولایت سے کائنات میں ولایت کا الحمدللہ سرخیز ہے, بڑھتا ہے, حضرت مولائے کائنات ان کی آنکھ کو دیکھ نہ سکے. کہا یا رسول اللہ, ان کی آنکھوں میں تو وہ قدرت الہی کے جمال ہیں, قدرت الہی کے جمال ہیں کہ جس کو موسیٰ علیہ السلام دور پر دیکھنے گئے تھے, دیکھ نہ سکے, بے ہوش ہو گئے. یا آپ کا کون خوش نصیب ہے؟ کہا ہے میرے پیارے علی, یہ وہ میرا خوش نصیب ہے کہ ایک مرتبہ اس نے مجھے دیکھا, پھر اپنی آنکھوں پر پردہ ڈال لیا کہ اب رسول کے علاوہ کسی اور کو نہ دیکھوں گا. خدا نے ایسا کرم کیا کہ اس آنکھ پر اپنے جلوے کا نظارہ عطا کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہائے 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 ہائے. اسی لیے امام احمد رضا فاضل بریلوی نے جو جملہ کہا کہ اگر تم اپنے اندر اپنے پیر کو بسا لو گے تو تمہارے اندر تمہارا شہد تو رہے گا, مصطفیٰ کریم کا جلوہ بھی ہوگا اور خدا کی قدرت کا تماشا بھی ہوگا. اسی لیے وہ جہاں جاتے تھے تو ایک محفل نہیں, پورا ایک شہر بن جاتے تھے. لوگ انہیں دیکھنے کے لیے دور دور سے آتے تھے, چاہے وہ خواجہ معین الدین ہوں, چاہے وہ غوث اعظم ہوں. یہ وہ حضرات تھے جن میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ بھی تھا اور خداوند قدوس کی قدرت کے جلوے بھی تھے. بہرحال میں انہی چند کلمات کے ساتھ عرض یہ کر رہا ہوں کہ آج ہم خوش نصیب ہیں کہ الحمدللہ اس شریف میں شریک ہے. اور بہت ساری چیزیں میں نے ان کی زندگی میں دیکھا. انسان کے سامنے کسی کی بڑائی کرنا اگر واقعی کی جائے تو یہ نعمت بھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی نعمت کا چرچا کیا کرو. آپ کو کروڑ پتی بنایا, فقیر بن کر کے مسجد میں جا رہے ہیں, مال بچا رہے ہیں, یہ بھی اللہ کی نعمت کی توہین ہے. اگر اللہ نے دیا تو اچھا کپڑا پہن کر کے جاؤ, بچوں کو بھی اچھا کھلاؤ. تو میں عرض کر رہا ہوں تبدیلیاں دیکھیے کتنی آ گئی زندگیوں میں, تبدیلیاں دیکھیے. مجھ سے زیادہ یہ دو الحمدللہ یہاں جلوہ افروز ہیں, انہوں نے ان کی زندگی کو دیکھا ہے. آج اگر 50 40 30 سال کے بعد کوئی ان کو دیکھے گا تو پہچان بھی نہیں پائے گا, اور یہ بھی کہے گا نہیں 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 نہیں, یہ وہ نہیں ہے جن کو میں نے دیکھا تھا, وہ تو کوئی اور تھے, یہ کوئی اور ہیں. جب خدا کسی سے کام لیتا ہے نا
تو اپنے جلووں کے سمندر میں اسے غوطہ کر دیتا ہے، اور جب اسے نکالتا ہے تو اس کے چہرے پر نور و عرفان کی برسات نازل کر دیتا ہے۔ الحمدللہ ہم خوش نصیب ہیں اور دعا کرتے ہیں مولا کی بارگاہ میں کہ حضرت قبلہ اور ہمارے قائی صاحب جو، اور ہمارے سید صاحب اور ہمارے خلیفہ صاحب جو یہاں پر جلوہ افروز ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ دین و دنیا کی سلامتی عطا فرمائے، ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ہم سے آپ سنتے ہی ہیں، ہمیشہ سنتے رہتے ہیں، سیرا والے، بلاری والے، یہ سب تو ہماری جان ہیں اور ہماری شان ہے، یہ کہہ دیجئے تو اور زیادہ بہتر ہے کہ سنیت کی پہچان ہے۔ الحمدللہ انہی چند کلمات کے ساتھ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا تعالیٰ ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے اور صاحب عرس کا فیضان ہم پر جاری و ساری فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔ ہو چکی ہے، تو لہٰذا محفل کا اختتام، آج کی اس رات کی نشست کا اختتام بارگاہ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ہدیہ سلام کا نذرانہ پیش کر کے ہم دعا کر لیں گے۔ انشاءاللہ کل صبح بعد نماز فجر تقریباً سمجھیے 7 بجے آستان عالیہ سبحانیہ سنی قبرستان میں زیارت کی فاتحہ ہوگی، تو اس میں بھی شریک ہونا ہے، تو لہٰذا کوئی اور پروگرام نہیں ہے۔ جس طرح پچھلے محافل میں ساری رات جاگتے تھے، تقریباً مشاعرہ ہوتا تھا یا نعتیہ محفل ہوتی تھی، اب تو کچھ بھی نہیں ہے۔ پروگرام کے اختتام کے بعد صرف کراٹے ہوں گے۔